یہ کیا پہنا ہے, یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیوں, یہ پہن کے تصویر کیوں ہے. میں نے نیوڈیٹی کو یا کم کپڑوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے لیا. مومی کا اور میرا, ہم لوگ ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. کوئی رومانٹک سینز میں کچھ ہوا کبھی؟ I remember we were in a same party together and I danced with. فلم سائن ہونے کے بعد بہت بڑی بڑی چینجنگز آئی, اور اس میں ایک چینج یہ بھی تھا کہ اس لڑکی کو نکال دو فلم سے. نور صاحب نے کہا تھا. یس, نور صاحب. اگر آپ کو اوور نائٹ امیر ہونے کا شوق ہے تو پھر آپ, ظاہر سی بات ہے, فلم کے پیسوں سے تو پورا نہیں ہوتا یہ سارا. فلم کے تو اتنے پیسے نہیں ملتے نا. یس, یہ فیکٹ ہے. یس. بلیک میلنگ کون سا؟ Yes, of course. I haven't done films, so مجھے نہیں, فلمس کی میں بات نہیں کری, ڈراموں میں بھی ہوتا ہے. تو اس انڈسٹری میں یہ آفر ہے, انڈسٹری میں بیٹھو ساتھ شراب پیو, نشہ کرو, پارٹی کرو, دیکھیں یہ ایک ڈرگ لگاؤ, یہ لگاؤ, وہ کرو, تو ہائی آن لائف کرو, صبح تمہارا یہ شوٹ پکا, تمہارا یہ پکا, تمہارا ڈرامہ پکا, تمہاری فلم پکی. میری بات سنیں پتا, یہ کس فیلڈ میں نہیں ہے مجھے بتائیں. کیا کہیں گی کاسٹنگ کاؤچ؟ یہی ہے نا کاسٹنگ کاؤچ. آف کورس اف یو ناٹ ڈوئنگ سرٹن تھنگس with certain production houses they won't cast you. 40+ سے آپ ہو جائیں لڑکا یا لڑکی, اور وہ پھر بھی ہیروئن آ رہی ہیں مین لیڈ میں, تو وہ تو پھر آپ اپنا بھی اور انڈسٹری کا بھی نقصان کر رہے ہیں نا. کوئی رچ کھنڈ نہیں ڈھونڈا آپ نے. میں ہمیشہ سے ریلیشن شپ میں رہی ہوں, لمبے لمبے ریلیشن شپ چلائے, لیکن شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا. اچھا, مریم نواز جی بھی بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں. میں صرف پنجاب پولیس سے ڈرتے ہمارے کراچی شفٹ ہوئی تھی. جو یہ لڑکیاں ہراس ہو رہی ہوتی ہیں, لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی لڑکیاں نو کہہ دیتی ہیں تو ان کو شوٹ کر دیا جاتا ہے, ان کی جان لے لی جاتی ہے. آج جو آپ بیچ رہے ہیں آپ وہی کاٹیں گے. ہر ایک کرمنل کے پیچھے کوئی بہت پاورفل انسان ہوتا ہے جو اس کو بچا لیتا ہے. یو نو, جگرا چیک کرو یار, اس میں جگرے والی فضا کیا بات ہے. میں آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو نہ صرف شوبز انڈسٹری میں اپنی پہچان رکھتی ہیں, بلکہ سپر ماڈل, فٹنس ٹرینر بھی میں ان کو کہوں گی. ایک ایسی آئیکونک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں جن کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, یورس چوائس پہ ہیں, جنہیں ہر کردار کو اپنی موجودگی سے یادگار بنا دیا, جن کی مسکراہٹ, زلفیں اور ان کی خوبصورتی ناظرین کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جیا علی. اور آج ہم ان کے کریئر کی صرف بات نہیں کریں گے, بلکہ ان کی بھی باتیں کریں گے جو کیمرے سے ہٹ کر ان کی زندگی کو ناظرین کے ساتھ خاص بناتی ہے. تو جڑے رہیے گا, کیونکہ آج کا پوڈ کاسٹ صرف انٹرویو نہیں ہے بلکہ ایک انسپریشن بھی ہے. میرے ساتھ موجود ہے جیا. ہاؤ آر یو؟ ویری ویل. So good to see you after a long time. Thank you very much for quite a detailed introduction. اور آپ کی جو اسٹرگل ہے اس سے میں انسپائر ہوتی ہوں, سیریسلی. Really? Yes. اچھا, مجھے Because I remember you are doing first shoot of your life with my brother, remember? منا کے ساتھ. How can I forget? So اور جب میں نے دیکھا فضا کو وہاں پہ, so اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا that she'll go long way. تو مجھے کہہ کے جاتی ہوتی تھی, بڑا حوصلہ بن جاتا ہے. میں نے کہا کہ اگر کوئی نئے کوئی لوگ آئیں, اور جیسے یو ور آن ٹاپ, ایک آئیکونک پرسنالٹی, تو میں دیکھ کے دل کرتا تھا اس طریقے سے پوزز کرے بندہ. ریمپ میں آتی تھی تو دیکھ کے دل کرتا تھا اس طرح بندہ واک کرے, یو نو, اس طرح کی اسٹائلنگ, پھر کپڑوں کو ایسے کیری کرنا. جس یونڈرا میں نے جیا علی کو دیکھا ہے, اس یونڈرا میں کوئی بھی لڑکی جیا کو ایک نظر دیکھ لے تو اس کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کو اللہ کا دیا جو کچھ بھی ہے صرف اس کو کیری کرنا آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو خوبصورت بنایا, مگر اس خوبصورتی کو کیری کرنا آپ کی جو ہے نا سمجھداری ہے. کچھ آپ کی چوائسیز ہوتی ہیں فضا ان چیزوں کو لے کے, کچھ بائی نیچر ہوتی ہیں, اور فیملی کی طرف سے یہ چیزیں جب مل جاتی ہیں. میں لکی ہوں اس معاملے میں کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں, ایک تو میری ماں, میری خالہ, she was tall, my father, my brothers, they all are well dressed people. So it probably runs in genes, you know. So میں کبھی کبھی بہت کیجولی اپنے آپ کو رکھ رہی ہوتی ہوں, اینڈ سڈنلی میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہوں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے, یو نو. یہ نہیں کہ میں کوئی اوورلی بہت ساری چیزیں کرتی ہوں. سو یہ پروبیبلی نیچرل ہے, اس پہ میں نے کچھ خاص محنت نہیں کی کبھی. اچھا, جیا علی خود بھی ایک بیوٹیشین تھی, اس کو سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ بیوٹیشین تھی نہیں, مجھے ایکچولی گھر سے اسکیپ کرنا تھا. میری فیملی سپورٹ کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشر کر رہی تھی, مجھے سپورٹ کہہ رہی ہوں, بہت پریشر کر رہی تھی شادی کے لیے. سو مجھے یاد ہے کہ مسرت, اتنی عمر تو نہیں تھی, پھر آپ کو شادی کی پریشرائز کیوں کیا جا رہا تھا؟ گھر میں اکیلی بہن,
ہونا بھی اچھی بات بھی تھی اور بڑی تھی میں. تو پیرنٹس, اور میں پڑھتی نہیں تھی بہت اچھی طرح, میں بہت بری اسٹوڈنٹ تھی اسکول سے بھی. یس, سینٹ میریز میں نے جب میٹرک کیا تو کچھ زیادہ شوق نہیں تھا مجھے آگے پڑھنے کا, تو میرے پاس چوائس تھی کہ میں یا تو پڑھوں یا شادی کروں. ماں باپ نے 2 چوائسیز دے دی تھی. اور 18-19 سال کی عمر سے پہلے میری منگنیاں اور چیزیں سب کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں ہونا شروع ہو گیا تھا. تو مجھے ڈر بیٹھ گیا تھا کہ میری شادی کر دیں گے. سو مجھے کوئی ایسا پروفیشن ضرور کرنا تھا جس میں ماں باپ کے ساتھ ضد کر کے, لاڈلی تھی, اور میں اس چیز کو پرسو کروں اور میری شادی نہ ہو. سو پروبیبلی ماڈلنگ میں آنے کا شوق تھا, اور میں تھوڑی سی ضدی ہوں اپنے ڈیسیجنس کو لے کے ہمیشہ سے ایز اے پرسنالٹی. تو مجھے یہ پروفیشن جب آفر ہوا مسرت آپا نے, تو مجھے لگا کہ یہ سب سے بہترین اسکیپ ہے شادی سے بھاگنے کا, یہ سب سے بہترین ہے. جاب واب کروں گی تو وہ یہ چھڑا دیں گے. اس میں مجھے سپورٹ بھی نظر آتی تھی پوری. جب آپ ماڈل ہوتے ہو تو خالی یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے آپ کی سپورٹ ہوتی ہے پیچھے, جب آپ ماڈلنگ یا ایکٹنگ کی طرف جاتے ہو. سو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے ہے. تو کتنے سال جاب کی؟ میں نے 7-8 سال جاب کی ہے. کوئی اور بھی جابس کی یا بس ایک یہی والی؟ مسرت آپا کے ساتھ اسٹارٹ کیا میں نے ایز اے بیوٹیشین, کہہ سکتے ہیں بیوٹیشین کا بیسک مجھے سیکھنا تھا, بٹ مجھے ریسیپشن پہ رکھا گیا تھا. میک اپ نہیں آپ کو اتنے سکھایا؟ نہیں, نہ میں نے میک اپ نہ بال. آئی واز اسکن کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی سانتے میں, کیونکہ مجھے اسکن ان چیزوں کا زیادہ. آج تک آپ کو انہیں چیزوں کا شوق ہے؟ ہاں, تو وہ شاید بچپن سے یہ ہوتا ہے اندر آپ کے شوق ہوتا ہے. اگر مجھے زیادہ میک اپ اور بالوں کا کرنے کا اپنا سیلون ہوتا. اگر آج میرا وہ برانڈ ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, تو یہ بچپن سے وہ چیزیں ہیں. سو میں فیشیلس کے ڈپارٹمنٹ میں I start learning about facials and skin. Really? Yes. So اس میں میرا مسرت آپا کے ساتھ ایک تھا, اور پھر میں ماڈل کر رہی تھی اسی آرگنائزیشن کے لیے, صرف مسرت آپا کے لیے. So that's why they put me on reception. اچھا, تاکہ میں ان کے میک اپ کو, ان کے بالوں کو, اور میں پبلک ڈیلنگ میں اچھی ہوں, ہمبل ہوں, زیادہ جلدی غصے میں نہیں آتی بچپن سے اب تک. اب شاید آ بھی جاتی ہوں, پہلے تو بالکل نہیں آتی تھی. آئی ایم اے گڈ لسنر. سو انہوں نے مجھے لیا, اور میں صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک کام کرنے والی ایک میرے اندر ابھی بھی وہ چیز ہے. تو وہ ریسیپشن اور جو آرگنائز کرتے ہیں چیزوں کو, وہ انہوں نے مجھے خود ہی, دونوں میاں بیوی نے, عامر بھائی نے اور مسرت آپا نے کہا کہ یہ ریسیپشن کے لیے بہتر ہے. پیسے ملتے تھے آپ کو, یا پھر آپ کی اس وقت صرف جو تھی ٹریننگ بہت بیسک شاید تھی, مجھے یاد نہیں ہے. گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں اتنا کچھ تھا؟ نہیں, میں ابو زندہ تھے اس وقت, تو ذمہ داریاں میرا میں بتا رہی ہوں کہ وہ اسکیپ تھا. اچھا, آپ گھر کی پریشانیوں سے, فکر سے باہر نہیں نکلی ایکچولی؟ سچ اتنا نہیں, آپ اسکیپ کے چکر میں نکلی ہیں. اسکیپ کے چکر میں نکلی, اور جب شادی نہ کر دیں, اور جب ماڈلنگ میں اتنے اچھے پیسے ملنے لگ گئے, تو میرا کانفیڈنس اس لیول پہ چلا گیا کہ میں نے فلم کی طرف بھی رستہ دیکھ لیا. کہ فلم کی آفر اس وقت بھی آ رہی تھی, جیوا کی آفر مجھے آئی نور صاحب سے, ان کی وائف جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کے ساتھ میں نے بہت سارے شوٹس بھی کیے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماڈلنگ میں اتنا اچھا پیسہ. رخسانہ نور جی کی, تو انہوں نے میرے پہلے شوٹس کور پیجز سارے میک کے ہر وقت ہوتے رہتے تھے, تو میں اسی میک اپ میں تقریباً ریسیپشن پہ کھڑی رہتی تھی ٹو پریزنٹ دا آرگنائزیشن. آئی ریمبر آئی ہیڈ دس کرلی ہیئر, and everybody remember this. once or twice I lied to my client, اور میں وہ کبھی نہیں بھولوں گی کہ میں نے پرم کرایا ہوا ہے یہیں سے. But they used to maintain my hair with lot of leave-in conditioner and all that, so they know exactly کہ ان کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے. مطلب میں نے اینجلین کی بھی بہت, آپ کو پتہ ہے اتنے خوبصورت, جو ابھی ان کی طبیعت بھی ناساز رہی ہے, اور ڈائریکٹر بھی بہت اچھی, ایکٹریس بھی بہت اچھی اینجلین, مگر ان کے بھی بال اسی طرح کر لی اور بڑے سارے بال, مگر جتنی خوبصورتی بیوٹی میں نے آپ کے بالوں میں دیکھی ہے نا, میں نے آج تک آپ کے بعد کسی کے اس طرح کے بال, ریشم کے بھی بال بہت خوبصورت تھے, مگر آپ کی جگہ مجھے لگتا ہے نمبر 1 پہ. میرے بالوں کا تقریباً کہہ سکتے ہیں کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے. ان کے بھی بال بہت حسین تھے, ان کی وفات سے پہلے تک بھی اسی طرح انہوں نے چھوٹے کٹ کروایا ہوا تھا, اور وہ کبھی کیمیکلز نہیں یوز کرتی تھیں, ہنا کے ساتھ اور دوسری ہربس کے ساتھ وہ اپنے بالوں کو تھوڑا ڈارک
टोन में रखती थी. तो प्रॉब्ली ये वो है अम्मी की तरफ से मेरे बाल, और वो बहुत सारा ऑलिव ऑयल और बहुत चीज़ें, और बहुत मुझे खींच के चुटिया किया करती थी. वाह. तो जब आप मॉडलिंग में आई तो उस वक्त किसका जॉनरा था? जोइला मेरे ख्याल से होती थी, बीबी होती थी. जोइला, बीबी, ये लोग ऑलमोस्ट. सुनीता मार्शल मेरे ख्याल से आपके टाइम पे ही आई है. हाँ जी, सुनीता मेरे से थोड़ा सा बाद आई है, 1-2 टाइम के बाद, है ना, हाँ, इसी मगर जॉनरा एक ही है. यस. और जोइला होती थी, बीबी होती थी, इरज होती थी. इरज के बालों को कैसे भूल सकते हैं आप? और आप एक और आपकी बहन आ गई ना, इरज. विनी, मी एंड ZQ, वी स्टार्टेड फ्रॉम द पंजाब. वी स्टार्टेड लाइक बिल्कुल 1-2 महीने के गैप से. और इरज थोड़ा सा हमसे पहले काम कर रही थी. जोइला और बीबी और ये लोग और कराची की बहुत टॉप मॉडल्स. इरज भी बड़ी अच्छी मॉडल थी ना. ओए हाय हाय, वो भी बाल, हाइट. अच्छा, आपका इरज का यॉनरा बड़ा मुझे एक जैसा लगता होता था, मतलब काफी करीब. हमने बहुत, आप दोनों ने साथ भी कोई शूट कराए थे? अनफॉर्चुनेटली नहीं. आपके पास ये पिक्चर्स होंगी तो आपने मुझे देनी है, मैंने लगवानी है. अनफॉर्चुनेटली इरज का मेरा साथ शूट उस तरह कोई नहीं है, क्योंकि हम हमेशा करना चाहते थे और आई डोंट नो क्यों नहीं किया. हाय 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 हाय, क्या मज़े की कहानी याद आई. अच्छा, तो आपकी इंस्पिरेशन उस वक्त मॉडलिंग में कौन बन गया था जब आप काम कर रही थी? कोई तो होता है ना जिसको देख के दिल करता है, दिल धड़कता है, यार आई वांट टू बिकम लाइक. यास्मीन गौरी इज एन इंटरनेशनल मॉडल. न्यूमी कैम्बल, दीज काइंड ऑफ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मिस वर्ल्ड्स फॉलो किया करती थी. फिर जब सुष्मिता सेन आई, ऐश्वर्या जी उस वक्त मुझे कोई बहुत पसंद नहीं थी, गोरे रंग प्रॉब्लम की वजह से. सुष्मिता सेन तो पाकिस्तान भी आई थी. हाँ, सुष्मिता, मुझे उनका जो ब्लंट एक आउटस्पोकन और उनका जो लाइफ को बहुत नेचुरल लेने का जो अंदाज था, और उस वक्त भी वो तकरीबन ऐसी थी, यू नो. सो ये इन लोगों से मैं इंस्पायर थी. यास्मीन गौरी, ओ गॉड, आई एम सो लकी कि मैं लंदन एक दफ़ा गई और मैंने उनको वैसे भी देख लिया, एंड आई वाज लाइक एक वाहिद मॉडल है. और इवन न्यूमी कैम्बल को भी, आई थिंक आई रिमेंबर वी वर in a same party together and I danced with her. Hey. That was like wow, unbelievable in Dubai. So these kind of models. Jay, you like parties? You go to clubs when you go abroad? Because Pakistan mein to hai nahi clubs and everything, but you go, you beat pe dance karti, enjoy karti, love music, dancing, feel लेती हैं. Yes, of course, why not? मुझे तो कोई ढोल बज रहा हो तो मुझे उस पे धमाल आ जाती है. सो प्रॉबेबली मेरा जो स्पिरिचुअल एक अब जो 30s के बाद इंसान का जो कनेक्शन स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ एक मामलात होते हैं, वो मुझे लगता है कि वो जो मेरे अंदर एक डांस वाली मैडनेस है, जो कि मैंने बचपन में बहुत डांस नहीं किया. पहली फिल्म में आई वाज क्वाइट बैड इन डांसिंग. मैंने तो सुना है कि डांस भी एक थेरेपी होती है, ये सच्चाई है? सिंगिंग एंड डांस इज थेरेपी टू. आप रिलैक्स होते हैं? ऐसा है? आप गुस्से में हो, हाइपर हो तो आप नॉर्मल हो जाती है बॉडी सिचुएशन? यस, 110%. यू नो, बिकॉज जो रिदम है ना, आपका दुनिया एक रिदम पे चल रही है, यू नो, एक साउंड पे चल रही है, वो आपके अंदर भी है. सो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आप कुदरत से का कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है, यू नो. और परेशानी से दुनियादारी की छोटी-छोटी बातें वो आपके लिए मायने नहीं रखती, आप किसी और जोन में होते. अच्छा, मॉडलिंग में जब आप आई, बोल शूट भी करने पड़ते हैं थोड़े से. उस टाइम पे तो जैसे स्लीवलेस को भी बहुत तंग समझा जाता था, बुरा समझा जाता था. शॉर्ट स्कर्ट्स तो बहुत दूर की बात है, हल्की सी कपड़ी भी पहन लो. कपड़ी पैंट्स का फैशन आया था, आपको याद है? लंबी शर्ट पे कपड़ी का फैशन आ गया था. तो अगर आप शूट्स वगैरह में एज डिज़ाइनर आपको ये वाली चीज़ें पहना रहे होते थे या कुछ, तो कभी कोई आपको कुछ साइज़ करता था, कोई घर वाले या ख़ानदान वाले या रिश्तेदार आपको कभी? अच्छा, मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल इसलिए था फ़िज़ा, बिकॉज मेरी जो बेसिक परवरिश है वो पाकिस्तान में नहीं हुई भी. ठीक है, वी वर अब्रॉड. हम लोग, मेरे अब्बा लिबिया में थे. और वो बाटा शू कंपनी में जो एक बड़ी फेमस है, तो उनका प्रॉबली ट्रैवल बहुत था. अच्छा. सो हम लोगों ने बचपन में ट्रैवल बहुत किया है. हम लोगों ने दुनिया भर में ट्रैवल किया है पेरेंट्स के साथ. तो शायद वो रीज़न था कि मैंने शलवार कमीज़ नहीं पहने थे उस तरह. अभी भी मैं शलवार कमीज़ में बहुत कंफर्टेबल नहीं होती. मुझसे दुपट्टा नहीं लिया जाता उस तरह. बेबी शोल्डर्स पे शूट्स के लिए ले लेते हैं, बट मैं एक तो 5 भाइयों की बहन हूँ, वैसी टॉम बॉय हूँ, और बाहर ट्रैवल की वजह से, और प्रॉबली सेंट मेरीज़ की में भी हमने ग्रूमिंग है आपको, बिल्कुल स्टॉल पहना हुआ है, वो इस तरह वाला दुपट्टा नहीं कभी जैसे बाकी स्कूल्स में होते थे वैसे नहीं है सेंट मैरीज़ जी. तो वो शायद बचपन से आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन जीन्स एंड स्कर्ट्स. आई कैन कैरी नॉर्मली द शलवार कमीज़
جو ریگولر شلوار قمیض پہننے والی لڑکیاں ہیں. اور ابھی جو آپ نے بات کی ماڈلنگ میں بھی اگر میرا کوئی ایکسٹرا آرڈنری معاملات نظر آتے تھے ماڈرن، اس تو شاید ریزن یہی تھا کہ میرا بچپن جو ہے وہ اس طرح ٹریولنگ میں گزرا ہے سارا، پوری دنیا ٹریول کیا ہے. پیرنٹس خالہ بھی بہت زیادہ، مگر گھر سے کوئی پریشر نہیں تھا کہ یہ کیا پہنا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیوں یہ پہن کے تصویر کیوں ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. گھر سے پریشر نہیں تھا، سپورٹ ہی تھی. آپ جب آپ آئی ماڈلنگ سپورٹ بھی نہیں تھی، لیکن میں نے جب کام کیا اور بہت ایمانداری سے اس چیز کو کیا، تو ڈیزائنرز دیکھیں، جب آپ نے ڈیزائنر سے چارج کیا ہوتا ہے نا، تو یہ باتیں بہت پہلے کرنے والی ہوتی ہیں. یہ آپ بیک اسٹیج جب ہم ڈیزائنرز کو تنگ کرتے ہیں ان کی کریٹیوٹی کو لے کے، اور تو وہ غلط ان پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے. تو مجھے جن کی ٹریننگ تھی مسرت آپا کی، شیخ عامر حسن کی ایز اے ماڈل، انہوں نے یہ چیز کو، اور دیکھیں میں نے بہت شاید ٹریول کی وجہ سے میں نے نیوڈیٹی کو یا کم کپڑوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے لیا. اگر آپ کی آنکھوں میں پروفیشنلزم ہے اور شرم لحاظ آپ کے اندر ہے، تو کپڑے ایز اے ماڈل پریزنٹ کرنا اپنے آپ کو، وہ ایک ٹوٹل، جیسے کپڑوں کو کیری کرنا بھی ایک لینگویج ہے، ایک لینگویج ہے. اگر آپ کی باڈی لینگویج میں ولگیرٹی نہیں ہے اور آپ کے دماغ میں ولگیرٹی نہیں ہے، دین all kind of clothes you can carry it in a normal way, or as a professional if you're carrying it you charge for that you should not fussy about it. آپ کو لگتا ہے جب آپ نے ماڈلنگ سٹارٹ کی تھی اس وقت اتنا زیادہ اس کا وہ نہیں تھا کرزما، یا کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا، اس میں اتنا پیسے نہیں ملتے تھے؟ نہیں، بہت زیادہ کچھ سین تھا؟ بہت، آج کل کم ہے. اوکے، آپ نے بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی. آج کل بہت کم پیسے، آج میرا ماڈلنگ میں پیسے کم ہیں. یس آف کورس بہت کم. اس ٹائم پہ بہت زیادہ رسپیکٹ تھی اس ماڈلنگ والے معاملات کی، اور بہت ہائی اپروچ میں فیشن ماڈلس کو دیکھا جاتا تھا. بیکاز ہماری جاب جو ہے ایز اے ریمپ پہ کام کرنا، اور فوراً پرسنالٹی کو اگر آپ ماڈرن کپڑوں میں، اور پھر آپ کو ایک دم سے آپ کا سیکوینس چینج ہوا ہے اور آپ کو ایتھنک کپڑوں میں آنا ہے، تو وہ جو ٹرانزیشن ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے، اس کا ٹائم نہیں آپ کے پاس ہوتا، لائیو چل رہا ہوتا ہے سب کچھ. تو اس کے بارے میں میں سمجھتی ہوں پیسے بہت زیادہ تھے، بہت کم ہے. اب ہر بندہ فری میں بھی کام کر رہا ہے، فری میں بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، تو اب بھاگ دوڑ ہے کہ بھائی لائم لائٹ ہونی چاہیے، تو فیم ہونی چاہیے، پیسہ ناٹ امپورٹنٹ. آج کل اس طرح ٹریننگ نہیں ہے ماڈلس کی جس طرح ہم نے ٹریننگ لی ہوئی ہے پراپر. اور وہ جو کتابیں رکھ کے سر پہ چلتے تھے ہیل پہن کے، وہ سب آپ نے بھی کیا ہے؟ آف کورس میں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے. شیخ عامر حسن جو کہ ڈیزائنر بھی تھے، اور وہ پیرس میں بہت زبردست ماڈل بھی کر کے آئے تھے، اور خود بھی سیکھ کے آئے ہوئے تھے ماڈلنگ. انہوں نے ہم 6-7 لڑکیوں کی ریگولر ٹریننگ کی تھی. اچھا. رینگلرز ایک بہت بڑا برانڈ ہے جینس کا، تو وہ ایک پہلا فیشن شو تھا. اس میں جو باڈی لینگویج چاہیے تھی اس انٹرنیشنل برانڈ کو، وہ ہمارے اندر بہت زیادہ. مجھے یاد ہے آمنہ بھی ٹریننگ کے لیے آتی تھی، اور بہت ساری ماڈلس کو ٹرین کیا گیا تھا پراپر. آپ کی کس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی؟ ونیزا احمد سے، آمنہ حق سے؟ کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی فضا. آپ کے ساتھ بھی ٹریول بھی کیا ہے، کام بھی کیا ہے. آپ کی نیچر نہیں ایسی، آپ سے لڑی کوئی نہیں سکتا. کس بات پہ لڑے؟ آپ سے پیار بڑا آ جاتا ہے. میں جیلسی نہیں ہے بیسیکلی. اچھا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور میں ینگ بچیوں کو اگر مجھے سکھانا پڑتا ہے یا ٹرین کرنا پڑتا ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں ایک نالج ٹرانسفر کر رہی ہوں. یہ میری نیچر میں ہے. میری نہ کبھی کسی ٹی وی آرٹسٹ سے، نہ فلم کی آرٹسٹوں سے بھی نہیں ہے. میرا کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی کنٹروورسیاں ہوتی ہیں، میری آج تک نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی بھی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں سنتی، نہ کرتی ہوں. مجھے معصوم لگتی ہے وہ. کہتی ہوں ان کا مذاق نہ اڑائے کریں سوشل میڈیا میں. میں نے کئی بار بولا ہے، کبھی لائیو شو پہ بھی میں نے یہ الاؤ نہیں کسی کو کرتی. کہتی ہوں کسی کی بد دعا لگ جائے گی نہ کریں. وہ اصل میں معصوم ہے، ان کو اتنی کوئی مجھے نہیں لگتا سمجھ اور چلاکیاں ان کے اندر ہیں. دیکھیں اپنی لائف کے بارے میں اگر اس کے جو بھی پرسنل ڈیسیژنس ہیں یہ اس کے لیے ہیں. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم جس کو عوام پسند کرتی ہے، دنیا پسند کرتی ہے، اس کی ضرورت بھی سوشل میڈیا یا میڈیا کو پڑتی ہے، اور آپ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کی برائیاں کر رہی ہیں یا کریٹ کر رہے ہیں ایسی چیزیں. یہ بہت ان ایتھیکل ہے. یہ جہاں پہ بھی جو بھی انڈسٹری کرتی ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے. سب سے خوبصورت دوست کون رہا ہے آپ کا زندگی میں؟ میل فیمیل کوئی بھی، سب سے خوبصورت دوست جو آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے آج بھی ہے، اور کوئی ایسا دوست جو آپ کو زندگی میں ابھی چھوڑ گیا، اس دنیا میں نہیں ہے یا کہیں پہ بھی، کوئی ایسا سہارا جو آپ کی دوستی لگتا ہے؟ عامر حسن ایک ایسے میرے مینٹور
تھے اور مجھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ میری میوز ہے, میں ان کی اکیلی ماڈل تھی. انہوں نے ہمیشہ اپنے تقریباً پاکستان میں اگر کسی کو کپڑے پہنائے ہیں تو آئی واز دا اونلی ون. سو وہ پرابیبلی میرے دوست بھی تھے, میرے ٹیچر بھی تھے, اور میں ان سے ہر طرح کی بات کر لیا کرتی تھی. تو وہ ایک چھوڑ کے چلے گئے. باقی میں اتنی لکی ہوں فضا کہ میں بہت جلدی نئے دوست نہیں بناتی, اور جو میرے وہ دوست ہیں جو میرے فلم سے پہلے بھی تھے یو نو, اور وہ آج تک ہیں. اس میں بہت سارے ہیں, توثیق حیدر ہیں, عرفی ہیں, بہت بڑے رائٹر ہیں, اور عمران میرے بہت اچھے دوست ہیں, عالیہ امام میری بہت اچھی دوست ہیں, وہ فلم سے پہلے کی میری دوست ہیں. سو اور بہت سے, ارج سے میری بہت اچھی دوستی ہے, ونی سے میری بہت اچھی کی بہن عالیہ امام, نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک ایسا سول ہے, ان کے ساتھ بس ان کو دل کرتا ہے پکڑ کے بٹھاؤ, پپیاں کرو. یس ہے نا, عجیب ہی کچھ چیزیں. کبھی آپ نے دیکھا سعدیہ بھی بہت اچھی ہے, کسی کی برائی نہیں. اب بھی میری سعدیہ سے بھی آہستہ آہستہ دوستی ایک بڑی اچھے لیول پہ دوستی ہو گئی ہے. کرونا میں مجھے یاد ہے وہ جرمنی میں تھی, اینڈ وی یوزڈ ٹو ڈو یوگا ٹوگیدر آن لائن. سو دیز کائنڈ آف ریلیشن شپ میں سمجھتی ہوں ہمیں نا اپنے پروفیشن کو اور اپنی دوستیوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے. جو انسان عزت ملنے کے بعد تھوڑا روڈ ہو جائے, بدتمیز ہو جائے, اس کا کوئی بھی دوست کبھی بھی نہیں رہ سکتا. جلیل سے بھی آپ کی ہاں اچھی دوستی ہے, اسلام دعا بہت اچھی ہے. میں ملتی کم ہوں, لیکن میں دوستیاں اور ان کا اسٹرگل زندگی کا میں اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں. وہ بھی بہت اچھی ہے, اس کے میاں بھی سعود بھائی بھی انڈسٹری کا بھی وہ بہت بڑا نام رہا ہے. آپ نے کبھی سعود بھائی کے ساتھ کوئی ایسی فلم کوئی آپ کو مل رہی ہو, آپ نے کی ہو, یا کرتے کرتے رہ گئے ہو, ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہاں سم ہاؤ. کون سی والی؟ نہیں مجھے فلم نہیں ان کے ساتھ ملی. اچھا. لیکن سعود بھائی کا اور ریما کا یاد ہے کتنے مزے کا اسکینڈل تھا شروع میں, جو کہ بعد میں عجیب اچھا بھی, بعد میں کلیئر بھی ہوگی بہت ساری چیزیں. شکر اللہ کا, ہاں کلیئر ہونا ضروری ہے. فلم میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو مجھے لگتا ہے سم ٹائمز یہ ڈائریکٹر پروڈیوسر یہ تھوڑا سا بنا دیتے ہیں فلموں میں یہ اسکینڈلز وغیرہ, تاکہ فلم کی پبلسٹی کے لیے, اس کی پبلسٹی اچھی طریقے سے. مجھے بعد میں سمجھ آئی, بعد میں آرٹسٹ سفر کرتا ہے. میں کیونکہ بہت چھوٹی تھی اور بہت ڈرتی تھی ان کنٹروورسیز سے اور اس طرح کی چیزوں سے, تو پرابیبلی مجھے ملی نہیں فلم. لیکن سعود بھائی کی مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی کہ یہ انبلیویبل انسان ہے, بہت ہی اچھے انسان ہیں. ہاں میں بتاؤں ان لوگوں کو کنٹروورسی میں بیچارے ان کو شامل کیا گیا تھا, میں اس وقت بھی بڑی پریشان ہوتی تھی کہ یار نہیں کرنا چاہیے. ایک شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, اتنا دل کے بھی بہت اچھے. مجھے یہ لگا اب بعد میں سمجھ آئی کہ انڈسٹری میں ایجوکیشن کم ہونے کی وجہ سے دوستی کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. مرد اور عورت کی جو ایک دوستی ہوتی ہے یو نو, شادی سے پہلے بھی بہت گہری دوستیاں ہوتی ہیں. جیسے میرے تقریباً میل دوست ہیں یو نو, تو میری آپ تو ہیں منڈوں کی طرح بھائی بہن, بالکل جو آپ کے بھائی ہیں ان میں آپ پلی ایسی ہیں, آپ کے اندر لڑکی والا کوئی سین ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی آئی لو یو کہے, چھیڑے, آپ نے شرمانا نہیں, آپ نے کہنا ادھر آؤ. آپ کے ساتھ فضا, آپ میرے سے ایج میں بھی چھوٹی ہیں تھوڑی, آپ کے ساتھ بھی دوستی میری اگر اور رسپیکٹ کا ریلیشن شپ بہت ہے. میں منہ اٹھا کے آپ کو فون بھی کر لیتی ہوں بہت ساری چیزوں کے لیے. وہ صرف یہ کہ جو انسان کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں کرتا نا, میری اس سے دوستی ہو جاتی ہے نیچرلی. ہم سارے دوست بھی بیٹھے نا تو ہم برائیاں نہیں کرتے. آپ پکڑ لیتی ہیں انسان کو, پتہ کر لیتی ہیں. میں آپ کے اندر وہ انسان خود ہی کھل جاتا ہے میرے آگے تھوڑی دیر میں, تو پھر میری لمبی دوستی نہیں اس کے ساتھ. دیوانے تیرے پیار کی طرف آتا ہے. یہ فلم کیسے ملی, اس فلم کی آفر کیسے ہے؟ کہ آپ کے شوٹس دیکھ کے آپ کو آفر ہوئی تھی, یا کسی نے ریکمینڈ کیا تھا, یا آپ نے کہا تھا میں فلم کرنا چاہتی ہوں؟ اونلی ورکنگ میریٹ میں کام کر رہی تھی. اچھا, اس کے بعد ایک اور جاب بھی کی ہے آپ نے ادھر؟ بعد میری جو تھوڑی سی کنٹروورسی ہماری چلی تھی وہ بعد میں آپا کو کلیئر بھی ہو گیا. You were doing modeling that time and also the job. I was doing modeling for مسرت آپا and doing modeling. پر میریٹ میں جب میں نے کام کیا میں ماڈلنگ نہیں کر رہی تھی. میں نے 1.5-2 سال کا گیپ لیا ہوا تھا اسلام آباد جا کے. میریٹ اسلام آباد, پی سی پنڈی, پی سی بوربند کی یہ میرے پاس مینجمنٹ تھی. 150-200 بندہ مجھے یاد ہے کہ میں مینیج کرنے کی کوشش کرتی تھی اس ایج میں بھی. تو اس میں وہاں مجھے فلم آفر ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو وائی دے نیڈیڈ. کون آیا تھا, کس نے دیکھا تھا؟ نبیلا واز مائی ایجنٹ سم ہاؤ. نبیلا کے پاس میری سعدیہ امام پکچرس لے کے گئی تھی جو سعدیہ نے خود ہی شوٹ کیے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے وہ اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں. سو وہ کسی کمرشل بڑے برانڈ کے لیے جا رہی تھی کراچی, اینڈ شی ٹک مائی پکچرس. نارمل پکچرس یاد ہے اس دور میں ہوتی تھی, اور انہوں نے دکھائیں. تو ان لوگوں کو, سجاد گل کو اور نبیلا کو, ان دنوں میں مجھ جیسی کوئی لڑکی چاہیے تھی جو کہ موریشین لڑکی لگے, سانولا رنگ ہو, یہ وہ. پہلے اس فلم میں آمنہ حق تھی, مجھے یہ یاد ہے. اچھا, آمنہ حق
اس فلم میں تھی, سائن ہو چکی تھی, بٹ ان کا کوئی ان کے ابو کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل ایشو ہوا. ان کے ابو کے شاید پروبیبلی کھر صاحب کے ان دنوں الیکشنز تھے, تو اس وجہ سے ان کا معاملہ جب ادھر ادھر ہوا تو ان لوگوں نے پرمیشنز لے لی ہوئی تھی موریشیس میں شوٹس کی. دے ہیو ٹو گو ود ان 2 months دے ہیو ٹو گو آن اے شوٹ. سو اس ایمرجنسی میں انہوں نے پروبیبلی مجھے سائن کیا تھا 1.5-2 مہینہ پہلے. اس فلم میں پہلے آمنہ حق تھی. محمد رانا آپ کو اپوزٹ مل گئے, اور محمد رانا تو اس وقت پیک میں. محمد رانا کی ایک فلم ہٹ ہو چکی تھی, یو نو, بہت بڑی ہٹ تھی ان کی, ریشم کے ساتھ ریشم کے ساتھ آلریڈی ایک ہٹ ہو چکی تھی. ایک ہٹ میری فلم کی شوٹنگ کے دوران, جب شوٹنگ میرا خیال ہو چکی تھی یا ہم لوگ شروع کر رہے تھے, تو ان کی ایک فلم ہٹ ہو. اب محمد رانا خوبصورت, پیارے سے, گورے گورے سے, اسٹائلش سے, بڑا اچھا ایک انڈسٹری میں فیس آیا تھا. مومی کی خوبصورتی تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ انسان بھی بہت اچھا ہے. ان کے ساتھ کام کر کے کیسا لگا, یہ ضرور بتانا ہے آج آپ نے. اچھا لگا, بہت اچھا لگا. میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں معمر کی بہت, کیونکہ وہ فلم کے لیے دیوانہ تھا اور میں فلم کے لیے پیشنیٹ تھی. میں زبردستی آئی بھی ایک چیز تھی کہ مجھے بس ابو کی ڈیتھ ہو رہی تھی. آپ کے اندر ہوس نہیں تھی فلم کی کہ مجھے تو 2-2.5 مہینے میں سجاد صاحب نے سائن کیا مشکلوں سے, اور میں نہ کر رہی تھی. تو مجھے پھر نبیلہ نے سمجھایا, یو نو, کہ میں نبیلہ کے ساتھ ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی, کمرشلز کرنا چاہتی تھی. تو شی میڈ می انڈرسٹینڈ دس, اف آئی ڈو دس فلم, اور اتنے بڑے برانڈ کی فلم اگر میں کرتی ہوں, تو فار می ان ماڈلنگ دا لائف ول بی مور ایزیئر اینڈ مور گلیمرس. دس وے شی میڈ می انڈرسٹینڈ بچے کی طرح. اور ون سجاد گل نے بھی مجھے بچوں کی طرح سمجھایا کہ دس از ویری امپورٹنٹ فار یور کیریئر, یو شوڈ. اگر آپ نے, میں نے کہتی تھی کہ مجھے نہیں کرنی یہ چیزیں, میں آلریڈی ماڈلنگ کر کے سب کچھ دیکھ چکی ہوں, اٹس ویری آرٹیفیشیل اینڈ آل دیٹ. تو دین دے میڈ می انڈرسٹینڈ. دے ٹک 2 months, 2-2.5 مہینے لگے مجھے اس فلم سائن کرنے کے لیے. تو اس کی جو سارا سینیریو تھا, سیاہ ریحصل سب کچھ ویسی ہوتی تھی. بگ پروجیکٹ دیوانے تیرے پیار کے, بگ ہٹ. انڈین کوریوگرافر. فلم سائن ہونے کے بعد بہت 1.5-2 مہینہ میں رہی کراچی جا کے پہلی دفعہ. نبیلہ ٹک آل اوور, انہوں نے پورا مجھے ریڈی کیا اس چیز کے لیے, مور ایکسرسائزز. اینڈ میں پہلے بھی کافی پتلی تھی. دے سیٹ تھوڑا سا ویٹ اور ریڈیوس کریں, اور آل دیٹ جو فلم کی ضرورت تھی اس طرح کے ماحول میں مجھے رکھا گیا. مجھے بہت کم لوگوں سے ملنے گلنے کی اجازت تھی تاکہ میں پراپر فوکس کروں. انور مقصود صاحب کا یہ اسکرپٹ تھا, تو ہم لوگ ریہرس کیا کرتے تھے. اور ڈرامے بھی آپ نے کوئی نہیں کیے تھے؟ نہیں, ڈرامہ الاؤ نہیں تھا مجھے کرنا فلم کی ریلیز سے پہلے, بیکاز دا کائنڈ آف منی آئی چارجڈ, اور جو شرطیں میری تھی. تو پھر سجاد صاحب نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو بھی میری کچھ شرطیں ماننی پڑیں گی. میں نے کہا میں ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں, بٹ یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. اور انہوں نے آلریڈی کرنی تھی مجھے, کیونکہ پتہ نہیں تھا فلم کا اتنا. سو میں نے بہت فضول شرطیں رکھی تھیں جو کہ پوری ہو گئی, اس سے زیادہ بہتر پوری ہو گئی. آئی ٹک 3 people with me. بیٹھتے تھے آپ کے ساتھ سیئر کرتے تھے محمد رانا صاحب؟ ہاں, بہت زیادہ. کہیں پھنس جائیں تو سپورٹ کرتے تھے؟ بہت زیادہ. کوئی ری ٹیکس میں تنگ کیا آپ نے؟ بالکل بھی نہیں. میں نے ڈانس کے لیے 50 ری ٹیکس دی ہیں. اور وہ کیسے تھے ڈانس میں؟ وہ بہت اچھے تھے. وہ تو پھول اکشے کمار تھا نا, وہ اتنا زبردست ڈانس اور اتنا پیشن. ہر وقت میں نے تو ان کو نارمل لائف میں بھی ہیرو لک میں ہی دیکھا ہے. کہیں بھی کھڑے کبھی ڈانس کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے اصل ہیرو یہی ہوتا ہے نا, یہ سارا اسٹائل ان کے اندر ہے. یس. رومانٹک سینس میں کوئی پرابلم ہوتی تھی؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کبھی ایکٹنگ نہیں کی تھی. محمد رانا جیسا ہیرو آپ کے آگے کھڑا کر دیا, ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ خوبصورت, اوپر سے ایک لڑکا سامنے خوبصورت. کوئی رومانٹک سینس میں کچھ ہوا کبھی کہ ریئل کوئی رومانس اندر سے نکل آیا ہو اور آپ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی لائک یو؟ نہیں, سجاد گل ایک سمجھدار ترین پروڈیوسر ہے. ہی میڈ شیور کہ جب فلم پہ جانے سے پہلے, کیونکہ رومانس تھا اس فلم میں, بیس ہی رومانس پہ کر رہا تھا. سو ہی میڈ شیور کہ مومی اور میری دوستی ہو, ہماری لڑائیاں نہ ہوں, یو نو, ہماری کوئی ایک ڈفرینسز نہ ہوں. اور مومی نے شروع میں اس چیز کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. وہ شادی ہو چکی تھی اس وقت ان کی؟ نہیں, بعد میں ہوئی تھی, میری فلم کے ہٹ ہونے کے بعد میں. اچھا. بلکہ انہوں نے جو سائمہ جی کے ساتھ بھی ان کی فلم تھی ایک پنجابی, اس کی شاید بات ہوئی تھی. آئی ریممبر, میں نے جانا تھا لیکن میں ٹریول کر رہی تھی اس وقت شاید. اچھا. تو اس کو ڈائریکٹ کیا تھا سید نور صاحب نے. تو ان کے ساتھ کام کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ میں ایک ٹام بوائش پرسنالٹی ہوں نا, تو میں نے کبھی وہ لڑکیوں والی وہ بدتمیزیاں نہیں کی.
ایسی چیزوں کا لڑکیوں والی بدتمیزیاں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نخرے بازیاں اچھا سیٹ پہ ہوتی ہیں اکثر ہیروئنس کرتی ہیں. تو میں چوچلے پنے وہ میں نہیں کرتی تھی, میں بالکل سیدھے سادے. تو مومی کا میرا وہ جو ایک نیچرل سا ایک دوستی والی باؤنڈنگ ہوگی نا, وہ فلم میں بڑی زبردست نظر آئی. اور یہ سارا کریڈٹ سجاد صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے جب مجھے 1.5-2 مہینے دیکھ لیا تھا ایز اے پرسنالٹی, تو پھر مومی کا اور میرا, ہم لوگ ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. انور مسعود صاحب آتے تھے, وہ ہمیں لائنز وغیرہ ریہرس کرواتے تھے, تو اس میں ہماری بہت اچھی دوستی. اچھا, سید نور صاحب کی ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ جب اگر وہ کوئی فلم کر رہے ہیں کسی بھی پروڈیوسر کی, تو وہ اپنی سلیکشن کو بڑا آڑے لے کر آتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ مجھے یہ میرے اسکرپٹ کے لیے یہ ہیروئن کیریکٹر اچھا لگ رہا ہے, مجھے یہ فیس اچھا لگ رہا ہے, میرے اسکرپٹ کے ساتھ یہ نہیں جا رہا, یہ کیا تھا, کچھ ہوا تھا, آپ کی ملاقات ہوئی تھی میری نور صاحب سے پہلے. اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں بتائیں, کیا ہوا تھا سید نور صاحب کی جو اسٹوری آپ کے ساتھ ہے, وہ ذرا ہمیں کھل کے بتائیں, کیسے سلیکشن میں اوکے ہوئی آپ؟ سمپل سی ہے, میرے استاد ہیں, میں ان کی اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں. اس فلم میں اگر نور صاحب ڈائریکٹر نہ ہوتے تو شاید میں اتنی اچھی ایکٹنگ بھی نہ کر سکتی. یہ مجھے ریئلائز ہوا کیونکہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پرفیکشنسٹ ہیں, جو کہ نئے لوگوں کے ساتھ یہی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. سو بس غلطی تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ ڈانس سے انہوں نے شروع کر دیا, فلم پہلا ہی. اچھا, پھر جو سب سے مشکل ڈانس تھا فلم میں, اس سے شروع کر دیا. وہ اب مجھ سے ہو نا, اس پہ 50 ری ٹیکیں چل رہی ہیں اور پورا دن ضائع ہو رہا ہے. پھر سائیکلون آیا ہوا تھا موریشس میں, آلریڈی بہت دن ضائع ہو چکے تھے. ہم گئے 1 مہینے کی شوٹ پہ تھے اور ہم آئے تقریباً 2.5 مہینے تقریباً ہمیں رہنا پڑا. سائیکلون اینڈ آل دیٹ, ادھر ویدر کا پرابلم بھی ہے. ہاں جی. تو اور میرے ڈانس نہ آنے کی وجہ سے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا تھا مجھے. آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں یہ؟ آف کورس کر رہی ہوں میں نے کانٹریکٹ میں لکھوایا تھا کہ میری ڈانس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. میری تو ایز اے ماڈل, میں نے کیونکہ ماڈلنگ سیکھی ہوئی تھی تو میری گردن ہی بہت اکڑی ہوئی تھی. اب نور صاحب مجھے جب کیمرہ میں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ماڈل والی واک چل رہی ہے, ماڈلنگ والی واک چل رہی ہے. تو یہ ایک عام لڑکی کا رول ہے کالج گوئنگ, جو کہ پاکستان پہلے کبھی بھی نہیں گئی. میری وارڈروب ساری چینج ہوئی تھی. وہ انڈین کوریوگرافر نے ساری وارڈروب چینج کرائی تھی کہ اگر یہ کبھی پاکستان گئی نہیں اور کہانی کا بیس یہ ہے تو اس کے کپڑے بھی یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ خوابوں میں بھی پاکستانی کپڑے نہیں دیکھ سکتی ہے کہ وہ کبھی گئی نہیں ہے. اس کی ماں ہیٹ کرتی ہے پاکستان اور ایون انڈیا سے بھی, اور ماں انڈین تھی, باپ پاکستانی تھا, اس طرح کی اسٹوری تھی. تو فلم سائن ہونے کے بعد بہت بڑی بڑی چینجنگس آئی, اور اس میں ایک چینج یہ بھی تھا کہ اس لڑکی کو نکال دو فلم سے. یس, یہ کس نے کہا تھا؟ مطلب ظاہر ہے میں اتنی ریہرسلس نہیں. نور صاحب نے کہا تھا. یس, نور صاحب شروع میں واز ناٹ ہیپی میری پرفارمنس سے, کیونکہ مجھے ڈانس نہیں تھا. تو ڈانس کی وجہ سے انہیں کہتی تھی کہ آپ کو نکال دو. پھر نہیں, ہاں کہہ سکتے ہیں. تو پھر سجاد صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, آئی ہیو انویسٹ سو مچ اس کپل کے اوپر, اور یو ہیو ٹو مینیج ہر. پیار سے فورس کیا. ہاں, کیونکہ میں غصے سے کوئی کام نہیں کرتی. میری ابھی بھی یہی عادت ہے. مجھے کوئی اگر غصہ یا بدتمیزی والی ٹون اگر کہیں آ جائے, جو کہ استادوں کی آتی ہے, اس دور میں آتی تھی, صبح اٹھ کے 3:30-4 بجے سے میں اٹھی ہوتی تھی. میری یہ روٹین نہیں تھی, اور سلام کرنا ہے یا اجازت لینی ہے پہلے کام کرنے سے پہلے, تو مجھے سمجھ نہیں تھی. آئی واز ناٹ ینگ کہہ سکتے, بٹ میرا پہلا ایکسپیرئنس تھا, تو وہ اس میں بہت ساری بدتمیزیاں ہوتی ہیں. اللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں, ہم نے جیسے یہ سنا ہے, عام بندوں نے بھی یہی سنا ہے کہ جب فلم میں آتی ہے ہیروئن کو اسپیشلی, تو اس کو جو ہے اگر وہ ٹائم پہ نہیں آئی یا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہوا, پہلے تو اس کے پیچھے کوئی عاشق لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سیٹ پیٹ ٹائپ کے, کوئی چودھری ٹائپ کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بندی ہماری ہے. اور اگر وہ سیٹ پہ نہ آئے, ٹائم پہ نہ آئے, تو جو کوئی اس ٹائپ کے چودھری والے کوئی پروڈیوسرز یا وہ ہوتے ہیں ڈیرے شورے والے, تو وہ اٹھوا بھی لیتے ہیں لڑکیوں کو. ایسا تو کوئی سین نہیں ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے, بتا دیں صحیح ہے غلط ہے. میرا اس دور میں جو نمبر تھا وہ آج بھی وہی ہے. سو اللہ کا شکر ہے کہ محنت زیادہ کی. کبھی کوئی دھمکی اٹھانے کی کوئی یہ بات کوئی ایسی کچھ نہیں کبھی ایسا مجھے. دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں آپ کے لائف اسٹائل پہ ڈپینڈ کرتی, اگر آپ کو اوور نائٹ امیر ہونے کا شوق ہے تو پھر آپ, ظاہر سی بات ہے, فلم کے پیسوں سے تو پورا نہیں ہوتا یہ سارا. فلم کے تو اتنے پیسے نہیں ملتے نا. یہ فیکٹ ہے. یس. اور اگر میں ابو کی بیماری کے بعد تھوڑا فیم ملنے کے بعد فیملی کو سپورٹ کر رہی تھی, بہت بڑی فیملی کو فائنینشلی, تو وہ پھر خالی ان پیسوں سے جو لڑکیاں
ग्लैमर भी साथ ऐड करना चाहती हैं, ओवरनाइट बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं और ओवरनाइट बड़े बड़े बंगले आ जाते हैं और अपने आ जाते हैं, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है अगर आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखेंगे तो आपको इस किस्म की चीज़ें आएंगी. मैं चाहूँगी आप कास्टिंग काउच के ऊपर भी मेरी आज भी अपना घर नहीं है और बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं है, तो मुझ जैसी औरत को ऐसे फ़ोन नहीं आया करते और ना ही वो वेलकम इतना काम किया, आपको अपना घर नहीं है. मैंने पर्पसली नहीं बनाया अपना घर. आई बिलीव सूफियाना मामलात में जाने के बाद तो मुझे लगता है कि घर यहीं पे रह जाना है सारा कुछ. सो आई डोंट थिंक सो आप प्रॉपर्टी में इतना इन्वेस्ट करो. मैं हूँ ऐसी. रियली? यस. और मेरा बिलीव था हमेशा कि जो घर होता है वो आपका मियाँ बनाता है आपके लिए, यू नो, जिससे आप शादी करते अच्छा, हो. मैं आपको उस सेंस से देख रही थी, शायद मैं गलत हूँ. मैं ये सोच रही थी आप उन औरतों में से हैं जो ये सोचती हैं कि जब हम अपने माँ के साथ माँ बाप के घर पे रहते हैं तो तब भी हमारा कोई घर नहीं होता. हम शादी करके जाते हैं तो मियाँ का घर होता है ससुराल का, तब भी हमारा कोई घर नहीं होता. फिर जब हम नहीं, बूढ़े हो मेरे जाते हैं तो हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमें पाल रहे होते हैं, वो बच्चों का घर होता है हमारा घर. तो औरत को सबसे ज़्यादा शौक होता है कि वो अपना एक घर ज़रूर बनाए, और उसका शौक है मुझे लगता है, क्योंकि औरत को घर मुझे शादी के बाद अब शौक आया है ज़्यादा घर बनाने का. पहले नहीं मुझे था. घर की सेटिंग करने का ज़्यादा शौक था. हाँ. और अब क्योंकि मियाँ इज़ वेल ऑफ माशाल्लाह और उनका अपना हांगकांग में भी माशाल्लाह घर है, तो ये मैं बहुत पुरानी सोच की हूँ. माँ हमेशा कहा करती थी कि जो औरतें होती हैं वो अपना घर नहीं उस तरह बनाती, मियाँ का घर होता है उनका. आपकी उस सोच से फाइनल आप चल रही डेस्टिनेशन. थी. मैं उसी सोच से चल रही थी, तो इसलिए मैंने अपना घर और मैं ट्रैवलर हूँ बहुत ज़्यादा. मैं अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ. मैं अपनी एजुकेशन जो मैंने साथ साथ स्पिरिचुअल मामलात को किया, मैंने योगा टीचर बनी, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ है, तो मुझे इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने का शौक़ था. और काम भी मैंने कम किया. फ़िज़ा, मैंने उस तरह बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, यू नो. वो सिलेक्टिव रही हैं. बहुत सिलेक्टिव रही हूँ. जितने पैसों की मुझे ज़रूरत होती है मैं उतना सा काम करती हूँ. मैं ओवर जान नहीं मारती जाके. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जब आप एक सही वाला पीक जॉनरा में, दीवाने तेरे प्यार की रिलीज़ हो गई, मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी जी अली चल रहा था, और दूसरी फिल्म्स भी आपको बैक टू बैक ऑफर होना शुरू हो गई थी, उस टाइम पे कभी जिया को ऐसा लगा कहीं कि आई एम नॉट इन अ राइट प्लेस, आई वाज नॉट वांटेड टू डू दिस, मैं तो शादी से एस्केप कर रही थी, मगर दिस वाज नॉट माय फील्ड वेयर आई एम स्टैंडिंग, कुछ ऐसा कभी फील हुआ? हाँ, जो थोड़ी बहुत ब्लैक नहीं, आप शौक से नहीं आई ना, ना तो फिल्म थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जब में. ब्लैकमेलिंग होती थी, ब्लैकमेलिंग? हाँ, रोल्स के लिए आपको पता ही है जो थोड़ा बहुत होता है. नो, आई डोंट नो, प्लीज बताएं किस तरीके. नो प्लीज थोड़ा बताएं ना, ब्लैकमेलिंग कौन सा? Yes, of course. आई हैवंट डन फिल्म्स, सो मुझे नहीं, फिल्म्स की मैं बात नहीं करी, ड्रामों में भी होता है. अच्छा. If you're not really comfortable with certain team, they won't sign you again and again. Yes. They won't sign you. If you're not doing a lot of parties, which I stopped doing it because मैं भाइयों के साथ पार्टी करने में बिलीव करती हूँ, यू नो. तो मैं ज़्यादा अल्कोहल या इन चीज़ों में नहीं थी बचपन से. तो शायद फिर कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं वो आपको नहीं साइन करते. तो इस इंडस्ट्री में ये ऑफर है, इंडस्ट्री मतलब में कि ड्रामा बैठो, में साथ शराब पियो, नशा करो, पार्टी करो, देखिए ये एक ड्रग लगाओ, ये लगाओ, वो करो, तो ये- हाई ऑन लाइफ करो, सुबह तुम्हारा ये शूट पक्का, तुम्हारा ये पक्का, तुम्हारा ड्रामा पक्का, तुम्हारी फिल्म पक्की. मेरी बात सुनो सीधा, ये किस फील्ड में नहीं है मुझे बताएं. ये जो बाकी फील्ड है, हम शोबिज़ से हट के बात करें हर जगह पे, हाँ, हम शोबिज़ वाले बदनाम हैं दुनिया में, क्योंकि बोल देते हैं, दिख जाते हैं और नजर आ जाते दिखा हैं, देते हैं. हम कह सकते हैं हम दिलों के साफ होते हैं. किस हाँ. फील्ड में लड़कियों के साथ, इवन लड़कों के साथ भी ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? हर जगह है, हर जगह है. प्रायोरिटी हर जगह होती है. हम बदनाम हैं, हमारा नजर आ जाता है, यू नो. दुनिया भर की इंडस्ट्री जो है, लड़की सोशल नहीं है तो काम नहीं देंगे, लड़की सोशलाइजिंग नहीं कर रही है, पार्टीज नहीं कर रही है, तो फिर काम से हटा देते हैं, ग्रुप से हटा देते हैं, नाम ही खत्म हो जाता है लड़की का, अच्छी से अच्छी टैलेंटेड लड़की का. यस, आप किसी भी चैनल्स में भी देख लें, आप किसी भी मैं समझती हूँ, मुझे तो डॉक्टर्स जो मेरी दोस्तें हैं या जानने वाली हैं जो कि सबसे नोबल वो है, वहाँ पे भी फेवरिज्म होती है. क्या नहीं होती होगी? कास्टिंग काउच पे बात करें ना, ऑफ कोर्स करें. आपकी ऑडियंस आपसे सुनना चाहती है, आप बताएं क्या कहेंगी कास्टिंग काउच पे? यही है ना कास्टिंग काउच. ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स विद सर्टेन प्रोडक्शन हाउसेस, दे वोंट कास्ट यू. दैट्स अ कास्टिंग काउच, यू नो. सो मैं वही आपकी वाली बात कि गुज्जर प्रोड्यूसरों के साथ या इन प्रोड्यूसर्स के साथ काम नहीं करती थी डरते मारे, और ज़्यादा फिल्में नहीं की कि गलती से उनकी कॉल ना आ जाए, यू नो.
آج تک میرا وہی موبائل نمبر ہے. تو دس از کاسٹنگ کاؤچ نا. اف یو ناٹ کمفرٹیبل وتھ سرٹن ٹائپ آف گروپس, دے آر ناٹ سیریسلی, سیدھا پروفیشنلی نہیں چلتے, کام کو صرف کام کی طرح نہیں لیتے, انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف اور کام کو مکس کیا ہوا ہے. سو وہاں جیلی اویلیبل بھی نہیں ہوتی ان کے سیٹس پہ, اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ کام بھی نہیں کرتی. شاید اس لیے میرے پاس کام کی چوائس ہمیشہ سے کم رہی ہے. آئی ایم ویری لکی. اچھا, آپ نے سم ہاؤ اپنے بھائیوں کو بھی بڑا سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں لگتا, اگر میں منا مشتاق کی بات کروں, میں چھوٹے کی بات کروں, میں جس کی بھی بات کروں, آپ کے سارے بھائی آپ کو بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں ان معاملے میں, کیونکہ وہ ہر جگہ یہ بات کرتے بھی تھے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں جیا کی سپورٹ کے ساتھ ہیں, جیا کا پیار ہے, جیا کی ایفرٹ ہے. ہمارا کیونکہ موسٹلی بہنیں بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہیں ان کے حال پہ, اگر کچھ بن جاتی ہیں, کچھ کر لیتی ہیں, پوچھتی بھی نہیں ہیں. مجھے جیسے فلم کے فوراً بعد کراچی شفٹ ہونے کی بہت زیادہ آفر تھی. کچھ میرے ایجنٹس ناراض بھی ہوئے اس بات پہ کہ میں اپنی بیمار ماں کو لاہور چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ کام تو میں ساری زندگی کرتی رہوں گی کسی بھی ایج گروپ میں. مجھے پتا تھا کہ میں آج مارکیٹ میں بیٹھ کے کہوں کہ مجھے کام کرنا ہے اور ہر طرح کا رول سائن کرنا ہے اپنی پرسنالٹی یا اپنے اصولوں سے ہٹ کے بھی, تو میرے پاس اتنا کام ہوگا کہ مجھے کسی بھی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. آپ خود سمجھ سکتی ہیں ہم کب سے کام کر رہے ہیں. بٹ میری پرائورٹی ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. مجھے لاہور نہیں چھوڑنا تھا ایک ایج تک, ایک ٹائم تک, کیونکہ میری ماں بیمار ہے اور مجھے وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی. تو میں نے کئی کام کراچی میں چھوڑے, کئی انٹرنیشنل پروجیکٹ چھوڑے, کیونکہ امی بیمار تھی. انڈسٹری سے آؤٹ کیوں ہوئی تھی کچھ ٹائم کے لیے؟ امی کی وجہ تھی زیادہ؟ امی کی وجہ بھی تھی, اور مجھے بریک بھی چاہیے ہوتا ہے. میں 4-4 5-5 سال کبھی کوئی کام نہیں کرتی. تو پرابلی آج بھی لوگ اسی لیے بہت زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ مس کرتی ہے میری عوام کہ میں نے بہت زیادہ ٹی وی پہ نہیں نظر آتی. جب آپ بہت اوورلی نظر آتے رہتے ہو, لوگ تنگ آ جاتے ہیں آپ سے. نہیں آتے, تنگ آ جاتے ہیں, آپ خود سے بور ہو جاتے ہو, یو نو. اور میرا صحیح ٹائم پہ فلم انڈسٹری میں کام بھی کیا اور ٹائم پہ چھوڑ دی, ایکٹنگ پہ کام کیا, ٹائم پہ چھوڑ دیا. مجھے جب لگا اب مومی کا اگر ہم ڈائریکٹلی بات کریں تو میں مومی کو منع کیا کرتی تھی کہ مومی آپ اتنے سارے پروجیکٹ جو کر رہے ہو اور فلاپ پہ فلاپ دے رہے ہو, اتنی بڑی بڑی ہٹ دینے کے بعد اس سے آپ کی چیزوں, آپ کی اس اسٹارڈم کو فرق پڑتا ہے. آپ کہتی ہیں ایک انسان اگر یہاں اسٹین ہو گیا اس کے بعد یہاں رکھے اپنے, پھر کوئی چانس نہ لے کہ ایسے. اور آپ دیکھیں اب اتنے سارے فواد ہیں, یہ سارے ہیروز ہیں, کتنا کم کام کرتے ہیں, یو نو, 5-5 سال بعد فلموں میں نظر آتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے فواد بھائی شاید اس بات سے ناراض ہوں, مگر فواد خان صاحب کے لیے میں یہ بولوں گی, مجھے لگتا ہے فلمز نہیں ہے پاکستان میں, اس لیے ایک مولوجٹ کی ہے تو دوسری اب کیسے کریں گے, ہے ہی کوئی نہیں. اور ہمایوں سعید صاحب کے لیے بھی میں کہوں گی, کیونکہ ہمایوں سعید صاحب نے ابھی جو فلم کی ہے, ٹھیک ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ایز ہیرو, ہم پسند کرتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں, بڑا رومانٹک ہیرو پرفارم کرتے ہیں تو اچھے بھی لگتے ہیں ہر جگہ. مگر اس دفعہ ہمایوں صاحب سے بھی بہت ناراض ہیں لوگ, آپ کو پتہ ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ دا سینیریو. میں نے ابھی تک کیونکہ مووی نہیں دیکھی, میں بھی نہیں دیکھنا چاہوں گی, جبکہ اس مووی کا ایک گانا میں نے بھی گایا آتا ہے, موج کا رام, بٹ مجھے سنیما میں جانے کا موقع نہیں ملا. تو بٹ ابھی یہ جو کرٹیسزم آ گیا ہے نا, جو سوشل میڈیا آ گیا, یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. سچ بولنے پہ آپ سچ بولنا چاہیے نا آپ کو. جیسے اس کے ابھی میں کل پرسوں ایک ریویو سن رہی تھی, ڈاکٹر عادل عامر, کیا نام ہے ان کا, عمر عادل صاحب, ڈاکٹر عمر عادل, ڈاکٹر عمر, اور وہ بڑا زبردست ریویو وہ کرتے ہیں فلموں کا, تو ادھڑ کے رکھ دیتے ہیں, وچ از گڈ. کہ آپ کو پتہ ہے, میں کہتی ہوں فلم انڈسٹری کی اگر میں کسی کو دائی کہوں نا تو میں کہوں گی ڈاکٹر عمر عادل صاحب ہیں. ان کا اگر نالج ہے یا چیزیں ہیں تو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے نا, جو مگر میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ان کو بہت گالیاں پڑ رہی ہیں اس بات پہ. ان کو بولا جا رہا ہے کہ ان کو تمیز نہیں تھی, انہوں نے مائرہ کی ایج پہ بات کی, ان کو تمیز نہیں تھی, اپنے لفظوں کا چناؤ ٹھیک رکھتے, انہوں نے کیا کیا, یہ کس طرح کے اینالسٹ, ان کو بہت زیادہ میڈیا پہ سینسر نہیں ہے نا. تو اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو پھر برداشت کرنا چاہیے. میرے بارے میں جب کوئی, میرے اپنے گھر والے سچ بولتے ہیں, مجھے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ جب آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے آپ زیادہ کنٹروورشل ہو جائیں گے, یو نو. سو سچ کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی فلم انڈسٹری میں جو لوگ ہیرو ہیروئن آ رہے ہیں ان کو تھوڑی اسپیس دینی چاہیے کہ نئی جو جنریشن ہے, نئے لڑکے بچے بچیاں جو ہیں وہ آگے آئیں؟ فضا, کیوں نہیں ہماری انڈسٹری امپروو ہو رہی؟ کیونکہ جب 40+ سے آپ ہو جائیں, لڑکا یا لڑکی, اور وہ پھر بھی ہیروئن آ رہی ہیں مین لیڈ میں, تو وہ تو پھر آپ اپنا بھی اور انڈسٹری کا بھی نقصان کر رہے ہیں نا. یور سیلفش. پہلے فردوس صاحب بھی اسی
کا شکار رہے, کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح کی گفتگو کر دی تھی اور اس کے بعد ان کو بھی بہت کرٹیسائز کیا گیا, جبکہ سچ وہ بھی ایک سوشل میڈیا میں بھی یہ بات ہو رہی تھی, مگر جب کسی لیجنڈری بندے نے بات کی تو پھر ان کو بہت کرٹیسائز کیا گیا. تو آپ ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ صحیح ہے یہ جو فردوس جمال صاحب نے کہا, ڈاکٹر عمر عادل صاحب نے انالسٹ کیا, یا جو ڈاکٹر عمر عادل جو ہیں, دیکھیں وہ جو ہمارے ہیرو ہیروئنس ہیں نا وہ پبلک پراپرٹی ہیں, اور اگر وہ پاکستانی فلم کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ملک کو پریزنٹ کر رہے ہیں. انڈینس بھی بہت لیٹ ایج تک سلمان خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں سارے, ٹام کروز کے بارے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں سلمان خان کو بہت زیادہ, سب سے زیادہ ٹرول ہو رہے ہیں آج کل بھی ہو رہے ہیں, کہ وہ ابھی شاہ رخ خان صاحب بھی ہو رہے ہیں خان فلم کے اوپر, کتنا ٹرول ہو رہے ہیں آپ دیکھیں. کہ پچھلے 10-12 سال سے بالکل وہ فلمیں ہٹ نہیں ہو رہی, جو بہت ینگ بچیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. شاہ رخ خان صاحب ابھی پچھلے 8-10 سال سے بہت گندا ٹرول ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنی آڈینس ہی ہو رہے ہیں. تھینک یو. اور ان کا میڈیا جو ہے ان کو اٹھا کے جو ہے نا ٹرول کر رہا ہے, تو وہ میں دیکھ رہی ہوں ہو رہے ہیں ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیں یہ امپروومنٹ ہوتی ہے اگر ہمیں کوئی ٹرول کرے, اس سے آرٹسٹ کو سیکھنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ کام کر کے انسان کو کام اب مشی خان صاحب کا چاہیے. اب مشی خان صاحب کا اس پہ ایک نیا بیان تھا, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر انسان 40 کا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو اسٹور میں بند کر لے, اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے, وہ کیوں نہیں ہیرو ہیروئن آ سکتے ہیں. جو کہانی لکھ رہا ہے اور جو فلم کا پروڈیوسر ہے, میں سارا دوش اس کو دیتی ہوں. یہ جو 90% انڈسٹری پوری دنیا میں بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں, قصور ان کا ہے. ان کو کاسٹنگ نہیں کرنی آتی, ان کو کہانی نہیں لکھوانی آتی اکارڈنگ ٹو کاسٹنگ دا ایکٹر. ہالی ووڈ میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں. وہاں پہ بھی یہ سارا سسٹم ہوتا ہوگا. انڈین انڈسٹری اور پاکستانی انڈسٹری کیوں اتنی, انڈین تو بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے کیونکہ نئے لوگوں کو چانس نہیں دیتے. ان کی ایج کے رول نہیں لکھتے, کہانیاں ان کی ایج کی نہیں ہوتی, سو دے آر فنشنگ. ساؤتھ انڈسٹری کیوں اوپر اتنی جا رہی ہے, کیوں اوپر جا رہی ہے؟ دے آر گروئنگ. تو جو آپ جب گروتھ نہیں کرتے نارمل انسانوں کے ساتھ مینٹلی, تو کرٹیسزم ہوتی ہے. اچھا, آرٹسٹ میں دیکھا ہے انسان جو ہے وہ کھلی کتاب ہوتا ہے آڈینس کے سامنے, اور ان کے لیے ان کا ہر حرکت جو ہے وہ آڈینس کے سامنے ہی چل رہی ہوتی ہے. اب جب یہ سارا کچھ, جیسے مائرا جی کو ہراس بھی کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی لندن میں ایک جگہ پہ, ایک تو بہت تھکی سی جگہ پہ جا کے پروموشن کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ فلم اچھی نہیں ہے تو آپ اتنی پروموشن کریں گے نا. اگر فلم میں جان ہے, کہانی میں جان ہے, تو آپ کو بالکل پاکستانی آڈینس تو بھوکی ہے اچھا کام دیکھنے کے لیے. اب وہ دیکھیں نا ایک اور فلم ہے جو سمینا پیرزادہ, سنے اس کی بڑی تعریف میں جاؤں گی دیکھنے کے لیے. وہ کیا نام ہے اس کا؟ دھمک. نام کتنا خوبصورت ہے. آپ کو پتہ ہے میرا ایکس ہسبینڈ دیکھ کے آیا, وہ کہتا ہے فضا یو شوڈ گو. فواد, یو نو فواد, وہ مجھے کہتا ہے فضا یو شوڈ گو. یہ ہے, تو آپ جب تک عوام کی بات نہیں کریں گے, جس نے 2-2.5 ہزار روپے خرچ کر کے جانا ہے, جب تک وہ وہاں سے کچھ لے کے نہیں نکلے گا. اچھا, اب سونیا حسین عمر بھی چھوٹی ہے, جو آپ کو بھی پتا ہے, عمر میں تو چھوٹی ہے, پیاری, پرفارمر بھی بہت بھاری ہے, بڑی بھاری پرفارمر. دیکھیں وہ اس نے ویسے ایک سیریل کی بھی, فاروق مینگل کی, میری بہن بنی تھی اس میں چھوٹی, بہت زبردست. اس وقت وہ اس طرح مین اسٹریم کیریکٹرز میں نہیں تھی, مگر دیکھیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے. نہیں, کیونکہ اچھے آرٹسٹ کو نہیں ضرورت ہے اوور ایکسپوزڈ ہونے کی. اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو میں ایسی فلم دیکھنا چاہوں گی, عوام بھی, اور یہ فلمیں ایسی اچھی فلمیں ہمارے ملک کو ریپرزینٹ. اچھا, فیصل قریشی بھی, کہ لو سٹوری ضرور ہونی چاہیے, اور آپ ہر ایج میں لو سٹوری کرنا چاہتے ہیں. اچھا, فیصل قریشی صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہی تھی, کوئی ان سے بول رہا تھا, کوئی بات کر رہا تھا, تو ان کی ایج پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا, تو انہوں نے کہا بولو نا, میں آف کورس میں 40 سے اوپر ہی ہوں, میں اس سے بھی اوپر ہوں. فیصل میں تقریباً ایک ہی ایج. تو وہ اپنی ایج کو بڑا اچھی طریقے سے ڈیفائن کر رہے تھے اور بڑا کانفیڈنٹلی بول رہے تھے. اچھا, اس فلم میں جو ان کا کیریکٹر نا, کوئی ینگ بوائے کا, یا پھر اس میں انہوں نے ڈانسنگ آئٹم یا ایسے کپڑے نہیں پہنے انہوں نے, یا انہوں نے ایسے لٹکے جھٹکے نہیں مارے, اس وجہ سے کرٹیسائز بھی نہیں ہو رہے. پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. لٹکے جھٹکے میں دیکھیں, میں اس چیز کی برائی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, میں 53 کی ہوں, میں آج بھی ٹراؤزر پہنتی ہوں, اور میں آج بھی اسکرٹ پہنتی ہوں, لیکن میں فلم میں کوئی ایسا رول نہیں لوں گی, فلم میں کوئی ایسا رول نہیں لوں گی جو لوگ جس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں. جگرا چیک کرو یار, اس میں جگرے والی فضا کیا بات ہے. میں
I'm 53, 1972 کی میری I پیدائش ہے. salute you for this. I seriously salute you for this. ایج کو گریسفلی کیری کرنا, بتانا لوگوں کو, دس از ہالی ووڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے. انٹرنیشنلی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بتا دیتے ہیں they carry age gracefully. آپ جب آپ پہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے نا کہ اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے اور ایک ملک کے ساتھ آپ کا وابستگی ہے, تو آپ کی ایز این ایکٹر سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ بولیں. اور وہ کوئی برائی نہیں ہے. ایج میں سمجھتی ہوں سب سے پیاری چیز ہے, اس کو گریسفلی لے کے چلنا اور اس کے مطابق رول کرنا. اور ضروری نہیں ہے ہم 20 سال کے بچوں کی مائیں بن جائیں. آپ کو لگتا ہے ہم اپنی ایج کا خود مذاق بنوا رہے ہیں, وہ بچوں والے کیریکٹرز اور اس طرح کے آئٹمس کپڑے لو اسٹوری کو بہت خوبصورت طریقے سے. اب جیسے میری لیٹ شادی ہوئی ہے, میرے اور میرے میاں کی آف اسکرین امیزنگ لو اسٹوری ہے. یہ لکھی نہیں جا سکتی کیا؟ کیوں نہیں لوگ پسند کریں گے؟ ہمارے عمر کے لوگوں کی بھی تو لو اسٹوریاں شادی میں ہوتے ہوئے بھی اور غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو وائی وی کانٹ رائٹ دیٹ کائنڈ آف اسٹوریز؟ تو آپ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی, اب یہ محبت کیسے ہوئی, یہ عمر کیسے آیا, یہ عشق؟ نہیں, میں شادی یہ نہیں فضا, میں یہ نہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں ایک سمجھ سکتی ہوں کہ امی ابو کی سپریشن کے بعد آئی واز لٹل اسکیئرڈ, یو نو, آنیسٹلی. تو وہ بھی تھا, اس کا میں نے علاج کیا, میں نے اپنا دماغ ٹھیک کیا. میں ہمیشہ سے شادی کرنا چاہتی تھی, میں ہمیشہ سے ریلیشن شپ میں رہی ہوں, لمبے ریلیشن شپ چلائے ہیں, لیکن شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا کیونکہ ظاہر ہے بچے, ذمہ داری, اور اگر مرد آپ کو آپ کے ٹائپ نہ ملے جو زندگی کے ساتھ ساتھ امپروو کرنا جانتا ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کوئی شوبز سے بھی تھا جن کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا ریلیشن؟ کبھی بھی نہیں. شوبز سے کوئی نہیں تھا؟ شوبز کا پسند ہی کوئی نہیں ہے آپ آؤٹ آف شوبز؟ ہاں, تھوڑی یہ بھی انا اور ایگو کا معاملہ تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کسی پروڈیوسر ڈائریکٹر ایکٹر کی وجہ سے مجھے فلاں رول ملا, اور یہ میرا ایک بیسک ایشو تھا. شوبز میں اچھے لڑکے تھے, شاید کسی نے آفر نہیں کبھی کیا یا میں نے کبھی آفر کرنے نہیں دیا, کیونکہ میرے لیے اصول کی بات ہے کہ آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہوں وہاں آپ کو اپنی پرسنل لائف انوالو نہیں کرنی چاہیے. کام بہترین نہیں ہوتا اور وہ دوستیاں نہیں چلتی لمبی. بڑی سمجھدار تھی, پھر سمجھدار نہیں تھی پروبیبلی. یہ پیار آپ کی راہوں میں کیسے واقع, مطلب عمران پروبیبلی آئی ڈونٹ نو, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں جو دل میں ہوں وہی منہ پہ ہوں. ان کو 2-3 میری 4 چیزیں اچھی لگیں اور وہ رشتہ لے کے آ گئے, اور ود ان 2 months ہماری شادی ہو گئی. کیا ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ کوئی ملاقات نہیں تھی. عمران نے فیس بک پہ ایک دفعہ, یوزڈ ٹو لیو ان ہانگ کانگ, ابھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں, تو انہوں نے فیس بک پہ ایک دفعہ پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے, پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی لمبا چوڑا میسیج لکھا. میں سوشل میڈیا پہ کوئی اتنی ایکٹیو نہیں ہوں. سم ہاؤ وہ میسیج میں نے پڑھا اور میں نے ان کو اپنا نمبر دے دیا. تو 6-7 سال ہماری کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. عمران پاکستان شفٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا. بیچ میں میں نے انہیں 1-2 دفعہ کال بھی کیا کہ بھائی مجھے ہانگ کانگ جانے کا بہت شوق تھا اور مجھے تھا کہ وہ شو ہو اور میں جا کے اپنے ملک کو وہاں پروموٹ کروں. تو میں نے 1-2 دفعہ پوچھا بھی, میں نے کہا نام بھائی کے ساتھ لے کے کہ آپ گھر نہیں, وہ باقی ایکٹر مانتے نہیں ہیں, وہ بہت پیسے مانگتے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ایکٹروں کو دینے کے لیے. میں تو یہ کلچرلی اپنے ملک کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ شو کرنا چاہتا تھا. کرکٹ, بیکاز از اے کرکٹر, تو کرکٹ کے حوالے سے وہ چیزیں بھی تھیں اور کلچر کے حوالے سے بھی. تو وہاں پرابیبلی مجھے لگا کہ یہ بندہ پاکستان رہتے ہوئے بھی اتنا محب وطن ہے, اور جب وہ مجھے ملے, بات چیت ہوئی, تو بالکل ایک سیلف میڈ آدمی میری طرح, بہت پاگلوں والا پیسہ نہیں ہے, نارمل آدمی ہے اور محنتی آدمی ہے. کوئی رچ کھنڈ نہیں ڈھونڈا آپ نے؟ شکر یا اللہ. عذاب ہے اس کو بھی جھیلنا نہیں زندگی میں, بہت مشکل ہے. پیسہ آپ کی قبر بھی بنا دیتا ہے. ہاں, بہت زیادہ پیسہ آپ کے بھائیوں کو, آپ کی فیملی کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرے شادی. دیکھیں, شادی اور میرا پروفیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میرا پروفیشن یا میری, آپ اتنی آئیکونک سب کچھ پرسنالٹی بن چکی تھی, تو آپ نے جب آپ کے پاس رشتہ آیا تو آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی کہ ایدے کنال دا گھر تسی میرے نام کرنا پینا ہے, تے ایدے کنال دی پلاٹ بھی میرے نام دی رجسٹری نکلوانی, تے پہاڑوں 'چ میرا ایک گھر ہونا ہے, تے گاڑی مینوں تے G7 تے رینج روور. ان کی شادیاں بھی پھر اسی طرح, یہ جو شرطوں پہ شادیاں ہوتی ہیں نا, تے بینک بیلنس میرے اکاؤنٹ 'چ اینڈ جوگا ہوئے گا, سیکورٹی میں نے ملے گی, تے حق مہر میرا تے 10 کروڑ ہو گا. میرا 5,000 روپے حق مہر تھا, مجھے اسی وقت مل گیا تھا. اسی وقت نکاح کے میرے, دیکھیے گا یوٹیوب پہ جا کے, اسی وقت میں نے گن رہی ہوں پیسے کی, کس چیز کے پیسے بھائی نے دیے نا. ویسے اتنی کنجوسی کیوں کی انہوں نے, غلط, میرے بھائیوں نے یہ لکھوایا نا. بھائی تو پاگل ہیں یار, شوٹ کے پیسے بھی نہیں دلواتے ہوں گے یہ تو. پھر منا تو کئی دفعہ نہیں دلواتا, پاگل نہ ہو کیا کسی کو فیور دینی پڑ جاتی. لیکن حق مہر تو زیادہ لکھواتا ہے یار. کیوں لکھوائیں یار حق مہر زیادہ؟ یار 5,000
نہیں. یا تمہیں دیکھ کے 10 لوگ 5,000 ہی لکھوائیں گے, ایسی ایسی عوام ہو گئی ہے. لکھوانا چاہیے, کیونکہ جو ریلیشن شپ آپ کا شرطوں پہ قائم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چل سکتا. اس میں خلوص, اس میں پیار نہیں ہوتا. مگر یار یہ سیکیورٹی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی, اتنا تو لکھوا لو یار. ہاں, اگر آپ مرد تو یوں چٹکیوں پہ طلاق دے دیتا ہے آج کل. ایک بچی پسند آئی فیس بک پہ, بعد میں بھلے پتہ چلے کہ وہ بچی نہیں تھی, بچہ تھا, ٹھیک ہے, وہ آئی ڈی لگا کے لڑکی کی تو فیس بک پہ, مگر پہلے اس کے چکر میں بیوی کو طلاق فوراً. نہیں, تو نکل, میں نے دوسری کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو عمران کی میری جیسے 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو, تو جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹا سا گیپ دینے سے ہم ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, میچورٹی کی شادی ہوتی بھی ہے سمجھداری سے؟ نہیں, میری بچکانا مجھے لگتا ہے 18-19 سال کی عمر میں جب شادی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ شادیاں جو ہوتی ہیں نا وہ خاندان چلاتے ہیں, میاں بیوی خود نہیں چلا سکتے. خاندان چلاتے ہیں کس طرح سے؟ کہہ رہی ہیں آپ کے بہن بھائی اور ان کے بہن بھائی اگر پازیٹیو لوگ ہیں تو وہ آپ تو جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہی ہیں, یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ایک ماڈل ایکٹریس ہونے کے باوجود پہلے میری ہمت نہیں ہوئی تھی. میں نے یہ شرط تو نہیں کہہ سکتی, میں نے عمران کو کہا تھا کہ پہلے, کیونکہ ہم بہت جلدی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو پہلے 2-3 سال جس طرح میں رہ رہی ہوں اسی طرح میں ایک دم سے بہت بڑا چینج ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ لوگ اچھے خاصے مذہبی لوگ ہیں, بہت مذہبی ہیں. میں اتنی اس طرح ریلیجس نہیں ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں. ان کی ساری بہنیں بہت نمازی ہیں, پردہ دار ہیں. تو میں نے عمران کو یہ کہا تھا کہ میں تھوڑا سا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اور وہ مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تو مجھے ایک دم سے میں نہیں شفٹ ہو سکتی فیملی کے ساتھ. اور یہی ہوا 3 سال بعد میں فیملی میں اب آ کے شفٹ ہوئی ہوں. اور آپ بلیو کریں وہ بھی میری مجبوری ہے کہ میں نے ہانگ کانگ زیادہ ٹریول کرنا ہے اپنے میاں کے ساتھ. تو میری انسیکیورٹی ہے کہ میرا گھر اکیلا نہ رہے یا نوکروں پہ پیچھے نہ رہے. تو میرے جو میرے سب سے قریب ہیں اس وقت وہ میرے دیور ہیں, میرے ان لاز ہیں, جنہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا, مجھ سے بے لوس پیار کرتے ہیں, بے لوس عزت کرتے ہیں. میرے ایکٹریس ہونے کو انہوں نے کبھی منع نہیں کیا, عمران نے کبھی منع نہیں کیا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. سو دے ڈیزرو دیٹ, دے ڈیزرو دیٹ کہ ہم ایک دوسرے کو اتنی رسپیکٹ دیں. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو شادیاں جلدی ختم ہو جاتی ہیں اس میں میاں بیوی کے علاوہ فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ اپنی اس شادی کے لیے آپ کہیں گی کہ یہ فیملی کا بھی ہاتھ ہے؟ آف کورس. میرے بھائیوں نے کبھی مجھے اس طرح نہیں کہا کہ یہ کر لو. ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں دونوں میاں بیوی کی, اچھی خاصی ہوتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, سب کہنے والی باتیں ہوتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, بولتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو سالو کر لیتے ہیں. میرے بھائی نے جیسے میری شروع میں لڑائیاں ہوئی, وہ گورے کہتے ہیں نا ٹیبل ٹاک کرو. میرے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں, جعفر جس نے شادی کی ابھی وہ دبئی میں ہے, اس نے کہا 5 سال پہلے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے, اس سے پہلے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا. کیوں ہم 5 سال ریلیشن شپ چلاتی ہیں, ماڈلیں, ایکٹریں, اور پھر سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو شادی والی, میں اس کو وہ شادی والی شرطیں یا چیزیں نہیں دے سکتی. میں ہمیشہ بیٹھ کے کہتی ہوں ٹی وی پہ, جب مجھے جس مرد نے منع کیا شادی سے پہلے کہ بھی ماڈلنگ نہیں کر سکتی یا یہ نہیں کر سکتی, اب ڈرامے نہیں کر سکتی یا شرطیں رکھیں, تو میں نے اسے اسی وقت خداحافظ کہہ دیا. جتنا خوبصورت ریلیشن شپ تھا, میں نے کہا آپ شرطیں کر رہے ہیں, میں یہ جھوٹ بول کے بھی شرطیں نہیں آپ سے مانوں گی اور بعد میں کروں گی, کیونکہ میری پرسنالٹی میں ہے. اچھا, آج کے دور کی جو لڑکی ہے تو یہ کہتی ہے کہ 5 لاکھ روپے تو میرا اپنا ایسے مہینے کا خرچہ ہے, تو میں تو اس سے شادی کروں گی, جو 10 لاکھ روپے مہینہ 12 لاکھ روپے مجھے مہینہ دے گا تو میں شادی کروں. اب یہ آپ کو لگتا ہے یہ شادی ہے؟ یہ آپ بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو. عمران کے کافی سارے رشتے, بہت اچھے اچھے رشتے میرے سے پہلے بھی آئے, اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں آئے ہیں شادی کرنے کے لیے, میں تو بہت اپنی جسے کہتے ہیں نا ایسی پرسنل پکچرز عمران کو میں نے بھجوائیں رشتے کے لیے کہ میں تو یہ ہوں بھائی. مجھے پتا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا, وہ نہیں بھاگا, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے نہ کہ ان سے کسی طرح کی شرط نہیں رکھی, کوئی مکان نہیں نام لگوایا. رشتے تو شرطوں کے ساتھ جوڑے نہیں جاتے, نہیں جوڑے جا سکتے. ان کے پہلے جتنے رشتے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہاں ہانگ کانگ والا نام. میں نے کہا وہ اس پہ تو میرا حق ہی بالکل نہیں ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے بنایا ہوا ہے, یہ ان کا حق ہے. میرے سے شادی کے بعد جو بھی وہ کمائیں گے, جو بھی وہ کریں گے, اس پہ شاید میرا حق کہیں نہ کہیں ہو, جو کہ اگر وہ خوشی سے کچھ میرے نام کو چیز کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. یہ مرضیوں کے سودے ہوتے ہیں. آپ کا جو اتنا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ زبردستی کرتے ہیں, جو خاندان زبردستی کرتے ہیں, وہ شادیاں کبھی بھی نہیں چلتی. اب اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہیں جی, تو جو فرسٹ ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ ہانگ کانگ میں. وہ ہانگ کانگ میں ہوتی ہیں. ان کی سپریشن کو 10 سال ہو گئے ہوئے تھے جب میری شادی. اور ان کے بچے ہیں؟ جی, ان کی 2 بیٹیاں ہیں.
آپ سے ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی بیکاز میں ہانگ کانگ نہیں ابھی تک گئی. تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہانگ کانگ کا ویزا بہت مشکل ہے, اور عمران 70-80% پاکستان میں رہتے ہیں, اور دونوں بچیاں ایک اس وقت کینیڈا میں پڑھ رہی ہے اور ایک لنڈن میں پڑھ رہی ہے شاید, اسٹڈنگ, بڑی بچیاں ماشاءاللہ ٹین ایج سے اوپر جا چکی ہیں. تو پھر ابھی تک فون پہ بات ہوئی ہے, سلام دعا اچھی ہوتی ہے. ایک آپ کا فیز آیا تھا جس میں آپ یوگا کی طرف چلی گئی تھیں اور آپ نے یوگا کا بہت پروموٹ کیا. اس وقت کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوا تھا, کسی ٹراما میں چلی گئی تھیں آپ کو, جو اس طرح کا یوگا تھیراپی کی ضرورت پڑی تھی؟ ڈیتھ کے بعد فضا مجھے لگتا ہے میں وہ امی کے ابھی کے 10-15 سال بہت بیمار رہی تھی, بٹ ماں کی ڈیتھ میں نہیں ایکسیپٹ کر سکی. یار میں ان دنوں کس فیز میں تھی, میں کئی سال تک امی کی قبر پہ نہیں گئی, میں بہت عجیب فیز میں چلی گئی تھی. تو اس وقت منا نے آرٹ آف لیونگ کا ایک کورس ہے جو بریدنگ کے ذریعے ہوتا ہے. میری ماں کے پیٹ سے ہی میرے لنگس کچھ زیادہ ہیلدی نہیں تھے اور میرا چڑچڑا پن بڑھتا چلا جا رہا تھا. امی کی ڈیتھ کے بعد میں بہت زیادہ عجیب سی ہو گئی تھی, کام بھی بہت زیادہ موڈی ہو گئی تھی. شاید کام میں بھی میں بھائی کو بھی تنگ کرتی تھی. منا ایز این فوٹوگرافر مجھے دیکھ رہا تھا تو وہ زیادہ بھی جلدی طریقے سے سمجھ گیا. تو منا نے مجھے بریدنگ کا ایک کورس ریکمینڈ کیا, جو بریتھ ورک کے ساتھ ہوتا ہے, بیسک کورس ہے, وہ بڑا زبردست کورس ہے. وہ کرنے کے بعد میرا یہ جو ایک اسپریچول اور یوگا کی طرف جانے والی پرسنالٹی تھی یہ اجاگر ہوئی. وہاں پہ ٹیچرز نے ریکگنائز کیا دیٹ آئی ایم کوائٹ پیشنٹ ایز اے ماڈل اور ایز این ایکٹر. تو انہوں نے مجھے ٹیچر بنا دیا ود ان 2 years. ایک ایلوپیشیا کا بھی مسئلہ ہوا تھا آپ کا, ہیئر فال کا, امی کی ڈیتھ کے بعد ہی ہوا تھا. وہ پھر ٹریٹ کیسے کیا تھا اس کی ذرا کوئی اگر آپ اپنی بتا سکیں؟ وہ صرف اور صرف میں نے گوشت چھوڑا, نہیں آتا واپس. میں نے گوشت چھوڑا 40-45. کتنا بڑا پیچ تھا وہ بتائیے گا ذرا لوگوں کو. بہت, آپ کو تو یاد ہے, اتنا بڑا پیچ یہاں, وہ بھی فرنٹ, اتنا بڑا یہاں, اور آئی برو میری بالکل اڑ گئی تھی. میں اتنے ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی تھی امی کی ڈیتھ کے بعد. میں 3 دن روئی نہیں تھی. نظر تھی ویسے, نظر تھی وہ شاید, آئی ڈونٹ نو کیا تھا. آئی واز انگیج ود ٹرکش ایئر فورس پائلٹ اینڈ آئی ڈنٹ, میں نے اس کو تک نہیں بتایا 3 دن کی میری ماں کی, بیکاز میں عجیب سے فیز میں چلی گئی تھی. آئی ڈونٹ نو ڈاکٹرز اس فیز کو کیا کہتے ہیں. میں روئی نہیں 3 دن, اور میں ماڈلنگ کر رہی تھی نارمل, اور میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی, میں کسی کا فون نہیں اٹھا رہی تھی, فون بند ہے, چارج ہی نہیں ہو رہے تھے, یہی نمبر تھا. ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, میں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. میں ہر بیل کے بعد کہتی تھی کہ دروازہ کھولو ممی آئی ہیں. اس طرح کے فیز میں چلی گئی تھی. تو اس سے نکلنا دوائیوں سے بھی نکل سکتی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ شارٹ کٹ ہے. مجھے بہت سارے ڈاکٹرز نے ڈپریشن کی دوائیوں کی طرف دھکیلا. میں نے کہا نہیں جاؤں گی, کیونکہ جب یہ میں نے کورس کیا اس کے بعد میری نیند بہتر ہوئی. اس کے بعد جو پرانے خیالات تھے امی والے وہ نکلنے شروع ہوئے. میں نے اس کورس کو کوئی 101 دفعہ رپیٹ کر دیا 3 سال کے اندر. ابھی بھی کر رہی ہوں, ابھی 24 کو وہ کورس ہو رہا ہے. شناز من اللہ کرا رہی ہیں, دوبارہ کروں گی, بیکاز جب آپ کے برین کو آکسیجن پراپر نہیں ملے گا نا تو آپ اسٹریس میں جائیں گے, آپ پرانی یادوں میں رہیں گے, آپ پاسٹ میں رہیں گے یا فیوچر کی وری کریں گے. مطلب یہ ایک چپ ہے جس میں میموری کارڈ میں چیزیں آ گئی ہیں, اب جو پرانی ہے وہ تھوڑی سی ایلیمنیٹ کرنی ہے, ڈیلیٹ کرنی ہے, تو نئی فریش چیزیں جو ہے وہ میموری کارڈ میں آئیں گی. از دیٹ دا وے اور از دس دا تھیراپی؟ نو, دس بریتھ ورک میکس یو آپ کے برین کو ٹرینڈ کرتا ہے پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کے لیے, کیونکہ آپ کے آرگنس جو ہیں وہ اس لمحے میں چل رہے ہیں نا. ہارٹ نے تھوڑا آگے جا کے بیٹ تو نہیں کرنا یا پیچھے بیٹ تو نہیں کر رہا تھا. تو جو پیلپیٹیشن ہے جو ہارٹ اور پوری باڈی کی اس کے چلنے کا جو نظام ہے وہ تو اس لمحے میں چل رہا ہے نا. سو بریتھ ورک اور میڈیٹیشن صرف آپ کو اس لمحے میں رہنے کی ٹریننگ دیتی ہے آپ کے برین کو, اچھا, تاکہ وہ سارے سگنلز جو ہیں وہ آپ کی باڈی کو جب وہ دے آرگنس کو تو وہ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں. اٹس سمپل از دیٹ. اچھا, اس میں ایک اور تھیراپی آپ کرتی ہوتی ہیں, فون آف, یہ آف, کنیکشن آف, کسی کو پتہ نہیں, آتا نہیں, لتا نہیں, جب آپ غائب ہو جاتی ہیں. جب آپ سال میں ایک دفعہ میڈیٹیشن کے لیے آپ چلے, ہاں جی, جب سال میں ایک دفعہ روزہ رکھنا اور استخارہ کو کیا کہتے ہیں اس کو, استخارہ تو کسی چیز کو جاننے کے لیے نا, مشورے کے لیے. آپ 10 دن کے لیے جو بیٹھتے ہیں وہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھتے ہیں, سو وہ دنیا سے کٹ کے بیٹھتے ہیں, ہاں, اس میں موبائل الاؤ ہے نہیں, کوئی ایسی چیز الاؤ نہیں ہے جو آپ نارمل لائف میں کر رہے ہیں. تو آپ کی باڈی اور برین کو اس چیز کی ضرورت ہے. یہ مذہب کہتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ ہر مذہب کہتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں. دن میں 5 وقت نماز کا جو ٹائم ہے وہ اپنے ساتھ گزارنے کے لیے کہا گیا ہے نا. تو یہی مراقبہ ہے, یہی میڈیٹیشن ہے, اپنے ساتھ رہنے کا. کب کرتی ہیں آپ یہ, پھر جب کٹ جاتی ہیں بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں؟ میں سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ
1-2 دفعہ کوشش کرتی ہوں, کیونکہ ایز اے آرٹسٹ آپ اتنے رول اپناتے ہیں. کہاں جاتی ہیں پھر, کیا کرتی ہیں مطلب؟ میں ہانگ کانگ بھی ہے بیس, ابھی جاؤں گی انشاءاللہ, تھائی لینڈ, بینکاک, دبئی, بہت جگہوں پہ میں نے کورسز. ویسے گھر پہ بتا کے جاتی ہیں میاں کو, گھر والوں کو؟ یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ میاں نے پہلا جو ہم لوگوں نے بھی ہنی مون پہ جب تھا, ہم لوگ نیپال گئے تو عمران نے میرے ساتھ مراقبہ کیا 10 دن کا بیٹھ کے. اچھا, اس کو مراقبہ کہتے ہیں جی, اس جو کو ڈسکنیکٹ ہو جانا. میڈیٹیشن. 10 دن کا تھا؟ جی 10 دن کا تھا. اور اس کے بعد واقعی جب آپ اپنی واپس دنیا میں, اپنی پریشانیوں میں, کام کاج میں, روٹین میں, لائف اسٹائل میں آتی ہیں, تو وہ کیا ڈفرینٹ لگتا ہے آپ کو؟ آف کورس آپ کی مینٹل فزیکل ہیلتھ اور ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے. آپ کی ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. 10 دن آپ کو اتنے اچھے ہیلدی آرگینک کھانے پہ رکھتے ہیں وہ لوگ. صبح 4 بجے اٹھاتے ہیں, 8-9 بجے تک آپ سو جاتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری سائیکل آپ کی, میں اگر ابھی تک 53 کی نہیں لگ رہی اس طرح, تو ریزن یہی ہے کہ میں اس طرح کی لائف اسٹائلس میں رہتی ہوں. دیٹس وائی آئی لگتی ہیں یو نو. سو یہ چیزیں, یہ اینٹی ایجنگ ہیں. آپ کے جو ایجنگ سیلز ہیں ان کو نیچرلی جو چلنے چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں جی بڑی کوئی عمر ہو گئی ہے. بھائی آپ اگر اتنا انہیلدی اور ان نیچرل لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, ٹوٹلی اگینسٹ چل رہے ہیں, تو آپ نے تو ایج کرنا ہی ہے. مجھے نہیں لگتا 50 سال کوئی بہت بڑی ایج ہے. مجھے لگتا ہے 70-80 سال پہ جا کے آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کو بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ کی آیورویدک چیزوں میں بڑی ریسرچ ہے, جی, اس کے بارے میں کچھ پڑھا. بتائیے, ایسے شوق پیدا کیسے ہوا یہ سب کچھ ادھر؟ یہ امی کی طرف دیکھیں, یہ سب آپ کے ڈی این اے میں ہوتا ہے. میں نے کوئی بھی چیز آؤٹ آف کانٹیسٹ نہیں کی. اب آج کی عورت جو ہے, اس کے بچے پیدا ہو گئے, 2 بچے پیدا ہوں گے, اس کے بعد اس کو کمر کا درد نکل آتا ہے, اس سے جھکا نہیں جائے گا, جھاڑو نہیں دے سکے گی, صفائی نہیں کر سکے گی. سیزیرین اس کا مین ریزن ہے. اور سیزیرین کے لیے, سیزیرین تو میں سمجھتی ہوں ڈاکٹرز نے فیشن میں ہو گیا ہے, اور وہ پیسے کمانے کی. عورتیں بھی کہتی ہیں درد نہیں چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے پریگننسی اور پریگننسی سے پہلے ان کی ایکسٹریملی انہیلدی لائف ہوتی ہے. ہر وقت یہ عورتیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں, بالکل ایکسرسائز نہیں کر رہی ہوتی, کوئی اچھی ڈائٹ نہیں ہوتی, تو کیسے وہ ہیلدی بچہ پیدا کر سکتی ہیں؟ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور اگر کسی کی نارمل روٹین میں اس طرح سے نارمل ڈلیوری ہوئی ہے, تو اس کے حساب سے پھر وہ جو لڑکی ہے وہ بھی مجھے دیکھنے کو اگر ملتی ہے تو اس کو بھی یہ مسئلے کمر کے درد ہیں, سستی, ایکسرسائز, نماز کا ریگولر نہ ہونا, ایکسرسائز نہ پڑھنا, قدرت کے ساتھ کنیکشن نہ ہونا, راتوں کو لیٹ کھانا کھانا, صبح 11-12 بجے عورتیں اٹھتی ہیں, تو یہی ہوگا نا. تو آپ کی کیا ڈائٹ ہے, آپ کی کیا روٹین ہے, کتنے بجے اٹھتی ہے جی, میں کتنے بجے سوتی ہے؟ سمہاؤ بہت ساری زندگی 20-22 سال سے اس چیز کو سمجھتے ہوئے میری اذانوں کے بعد نیند کھل جاتی ہے. میں اس لیٹ نہیں, اس سے زیادہ اگر کبھی سستی ہو, بہت ٹریول کیا ہو, یا 2-3 دن سے نیندیں پوری نہیں ہوئی, ادروائز میں صبح. اس کے بعد کرتی ہیں کچھ اسٹریچز کرتی ہیں, شلپا شیٹی یوگا ٹائپ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں, کوئی جیلی شلپا شیٹی کو تو میں نہیں ابھی فالو کر سکتا, وہ تو میرے سے زیادہ پرانی یوگی, اور وہ ظاہر ہے اس ماحول میں رہتے ہیں وہ لوگ, تو وہ بہت زیادہ. میں آپ کو پاکستان کی شلپا شیٹی آرام سے کہہ سکتی ہوں, بیکاز یو ہیو دا سیم سیم چیزیں. یس, آئی ڈو یوگا ان دا مارننگ, آئی ٹیچ آلسو, اینڈ یو ہیو کلائنٹس, دے کم ٹو یو. یس, آن لائن کبھی کبھی. ابھی آہستہ آہستہ سوچ رہی ہوں کہ پروڈکٹس کیے ہیں میں نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, تو اب آہستہ آہستہ سینٹر ڈالوں گی. میرے میاں کی یہ خواہش ہے کہ میں یوگا پڑھاؤں. سو آئی یوگا یا ایکسرسائز؟ یوگا. میں کہتی ہوں کہ جب سب سے کمپلیٹ مذہب اسلام نے 5 وقت کی نماز انسان کو دے دی ہے توجہ کرنے کے لیے, باڈی کے ساتھ ساتھ مائنڈ کا بھی, اور وہ سارے پوسچر یوگک پوسچرس ہیں. سو اس سے آگے ہم ریسرچ نہیں کرنا چاہتے, فی الحال کرنی بھی نہیں چاہیے. سارے مذہبوں میں جو پوسچرز ہیں نماز کے, وہ اپنی اسپائن کو سیدھے رکھنے کے ہیں, اور وہ یوگا میں اس چیز کا بہترین مثال ہے کہ وہ آپ کی اسپائن پہ کام کرتے ہیں, آپ کے بریدنگ پہ کام کرتے ہیں. جی علی, اٹھتے کے ساتھ ہی کیا کھاتی ہے؟ ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ ویدر. کیا جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے, چیا سیڈ کا پانی پیو, ہلدی کا پانی پیو, شہد کا پانی پیو, دیکھیں ہر وقت رات کو پورا سال اگر ایک ویدر رہتا نا فضا, تو میں ایکسیپٹ کر لیتی اس معاملے کو کہ پورا سال ایک انسان ایک ہی چیز نہیں کھا سکتا. اگر وہ کھائے گا تو اس کو سائڈ افیکٹس ہوں گے. اگر آپ کے 4 موسم تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, 11-12 موسم پاکستان میں بدلتے ہیں, سردی گرمی خزاں بہار. یس, اس کے مطابق اگر آپ اپنی باڈی کی سننا شروع کر دیں اور اس کے مطابق چینجز لے کے آئیں, تو ہی آپ کی ہیلتھ کامیاب ہو سکتی ہے. مجھے ابھی بھی گٹ کے ایشو ہیں,
پر مجھے پتہ ہے مجھے ایشو ہے, میں نے کوئی کیمیکل دوائیاں نہیں کھانے سے پہلے کچے ٹماٹر کھا لیا کریں. کوئی بھی کھانا کھانے لگے نا تو تھوڑا سا کچا ٹماٹر ویسے آپ کھا لیا کریں, کیونکہ میری ایک کزن ہے, اس کو بہت زیادہ سیویئر ایشو تھا, تو اس نے بھی کھانے سے پہلے بس تھوڑے سے ایک ٹماٹر کوئی بھی سائز کا کچا ٹماٹر آپ پہلے کچا کھا لیں, اس کے بعد آپ نے کھانا کھانا, گٹ ہیلتھ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اس سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی ہرب کی ہیں, آپ کی دکان میں سب کچھ یہی ہے, آپ کی نالج سب کچھ اسی پہ. مجھے پیٹ اندر کرنے کی, چربی پیٹ کی ختم کرنے کی, کوئی اپنے فینس دیکھنے والوں کو اس کی کوئی ریمیڈی ضرور بتائیے. ہر انسان کی نا اس کے لائف سٹائل کے حساب سے ریمیڈی ہوتی ہے. یہ جو شارٹ کٹ ہے نا, میں نے شروع میں کوشش, مجھے مارننگ شوز میں یہ میں نے کرنا شروع کیا, لیکن میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز آپ جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے تب تک آپ کو آپ کی باڈی کی سمجھ نہیں آئے گی. اور پاکستان میں اپنی باڈی کو خود سمجھنا ہے پہلے. آپ بہترین ڈاکٹر اپنے خود ہو سکتے ہیں اگر آپ ڈسپلن لے آئیں اپنی لائف میں. یا تو نماز ریگولرلی پڑھیں اور ساتھ یوگا کریں, بریدنگ کریں, میڈیٹیشن کریں. آپ کی نیند جب تک پوری نہیں ہوگی, آپ ڈیپ سلیپ, کچھ 90% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اسپیشلی بہت زیادہ فون یوز کرنے کا, رات کو بھی ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے نیند میں بھی. دیٹس دا موسٹ ڈینجرس تھنگ فار یو. سونے سے پہلے آخری کام جو چل رہا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیا یا اسٹیٹس کوئی لگا دیا, پکچر اپلوڈ کر دیا, اس کے بعد فون, ویری ان نیچرل, یا کسی نے کیا لگایا, کیا کر رہے ہیں, ان کو جا کے ایک بار دیکھ لیا پھر, ہے نا یہ چیزیں. اچھا, یہ جو پیٹ کی چربی کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اجوائن کا پانی پیو, ادرک کا رس نکال کے پیو, کیا یہ اثر کرتا ہے؟ یا باڈی, اب گرمیاں بھی اتنی ہیں, باڈی ڈی ہائیڈریٹ تو نہیں ہو جائے گی؟ آف کورس بندہ ہوتے کھا کے. اب میں آج ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ ہر موسم میں چلے گا یا لوگ بار بار ریپیٹڈلی دیکھیں گے, تو میں اب جو جتنی میں نے 20-22 سال سے وید کو پڑھ لیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کرائم ہے ہمارے لیے. کوئی ایڈوائز کر دو, لوگوں نے اس کو کرنا شروع ہو جانا ہے, اور وہ ہر موسم میں بھی کر رہے ہوں گے اور نقصان ہوگا. اشواگندھا کو آپ بہت پروموٹ کرتی ہیں, وائی یو لائک اشواگندھا؟ اس کے بارے میں ایسا کیا پڑھا ہے, کیا استعمال کیا ہے, کیا آپ کا پریکٹیکلی کیا اس پہ ریسرچ ہے, اس کے بارے میں بتائیں. کیا پتہ ہم لیک آف نالج کی وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہ, اور آپ بتائیں اور ہمارے لیے بڑے کام کی چیز. جی, ہم ایک شو میں ویسے بھی آپ کے ساتھ کروں گی جس میں صرف ہم میری لائف سے ہٹ کے ہم ہیلتھ پہ بات کریں گے انشاءاللہ, تو اس میں زیادہ ڈیٹیل سے بتا سکوں گی. ترپلا اور اشوگندھا جو ہے وہ اینٹی ایجنگ ہے, اور وہ اسٹریس ریلیز کرتا ہے, انفلیمیشن آپ کی ریلیز کرتا ہے. جن لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے, اشوگندھا ان کے لیے بہترین چیز ہے. ایک تو نیند بہتر کرتا ہے, آپ کے گٹ کی انفلیمیشن, پوری باڈی کی انفلیمیشن بہتر کرتا ہے. اچھا, یہ اس کی تاثیر گرم تو نہیں ہوتی اشوگندھا کی اور ترپلا کی؟ ہوتی ہے, آف کورس ہوتی ہے. گرم ویدر میں ابھی پھر نہ لینا, گرم ویدر میں کم لے لیں مگر کم لیں. اوکے, اگر لوگ زیادہ مجھے لگتا ہے ستو, لسی, املی, آلو بخارے کا پانی, اتنا کچھ آپ ٹھنڈا یخ پانی پی رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈی چیزیں, اور اے سی میں اتنا زیادہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ طریقے سے لیں گے, اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, تو اشوگندھا اور ترپلا دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. ان کو طریقے سے لیا جائے, ان کی کوانٹٹی دیکھی جائے کہ زیادہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ادھر نال فائدہ ہو جاتا ہے, کھائی جان گے, تو پیراسیٹامول بھی ایسے ہی کھاتے ہیں, ذرا سے سر میں درد نہیں ہوئی اور گولی ٹھک اندر. سو اس طرح اگر آپ بے وقت اور زیادہ کوانٹٹی میں کوئی بھی چیز لیں گے تو نقصان دہ. اچھا, ایک شلاجیت ایک ایسی چیز ہے جس کو موسٹلی لوگوں کے, مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں بھی نالج نہیں ہے. جیسے عورتوں کے کمر کی درد ہے, جسمانی کمزوری, دماغی کمزوری, ہیئر فال, پیور ہربس ہے نا, یہ ساری ان چیزوں کے حساب سے یوز نہیں کر رہے ہوتے, کچھ اور کاموں میں زیادہ ہی مجھے لگتا ہے شلاجیت یوز ہوتی ہے. مگر ویسے ہی اتنا اچھا ایک مجھے لگتا ہے علاج ہے, اس کو استعمال کیا جائے. نیم گرم پانی, چائے, دودھ. ابھی جب سردیاں میں لاہور شفٹ ہوئی دسمبر میں, تو آپ بلیو کریں کہ میں نے بہت کھائی ہے شلاجیت. میں نے اپنے برانڈ, مگر اس کو بہت دال کے دانے کے برابر شاید بہت کم کوانٹٹی, بہت کم کوانٹٹی. جو لوگ زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, جم ٹریننگ کر رہے ہیں, وہ تھوڑی سی زیادہ بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے برن کرنا ہے. اچھا اچھا اچھا. جو عورتیں زیادہ ایکسرسائز کر سکتی ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ بھی لے سکتی ہیں, آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی لے سکتی ہیں. اور جو لوگ صرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, نوکر کام کر رہے ہیں, ان کو ظاہر سے بہت کم کوانٹٹی میں آہستہ آہستہ اپنی باڈی کو یوز ٹو کرنا. جن عورتوں کو گھٹنوں کا پین شروع ہو جاتا ہے, جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں, ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے. بہت اچھی چیز ہے اشوگندھا, بہت اچھی چیز ہے ان کے لیے. اچھا, اشوگندھا جوڑوں کے درد کے لیے, آف کورس, آپ کی مسلس کے لیے, آپ کی ہڈیوں کے لیے. کیوں؟ کمر ریلیکس کرتا ہے نا باڈی کی انفلیمیشن. جو بھی درد ہو رہی ہے یا وہ انفلیمیشن ہے, وہ گیسز ہیں آپ کی باڈی میں, آپ کے گٹ میں ایسی بیٹھی ہوئی جو کہ باڈی کو نہیں چاہیے, اور آپ کو کانسٹیپیشن ہے. سو وہ جب تک باڈی سے ریلیز نہیں ہوں گی, وہ بیماریوں کا سبب بنیں گی. عائشہ خان جی, جن کی تھوڑے دنوں پہلے یہ بھی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے,
ان کی بیبی کے نام سے ان کی بیٹی بھی ماڈل تھی, تو بیبی کے ساتھ کبھی کام کرنے کا موقع ملا تھا آپ کو ان کی؟ اچھا, میں بھی چھٹیوں پہ تھی, سیریسلی مجھے بہت زیادہ اس بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے. 7 دن ان کی جو ہے نا فلیٹ میں ان کی ڈیڈ باڈی باہر تھی, کہیں کینیڈا میں تھی؟ نہیں, ادھر ہی تھی, کراچی کی فلیٹ میں گلشن اقبال میں رہ رہی تھی, اور اکیلی تھی, کوئی بچہ بھی ساتھ نہیں تھا, اور 7 دن کے بعد ان کی لاش ملی. میں نے تو ان کے ساتھ مہندی ڈرامہ کیا تھا. آپ نے کبھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا؟ عائشہ خان, آف کورس, آئی ہیو ویری سینئر کوالیفائڈ گریجویٹ کیوی, ہاں ایکٹریس تھیں, اور بڑا مجھے افسوس ہوا ان کی ڈیتھ کا. ان کی شادی ایئر فورس یہ مجھے نہیں پتا, بس ان کی بیٹی ایک تھی, بیبی ٹاپ ماڈل تھی, ان کے کوئی بچے تھے ہی نہیں ان کے پاس. مجھے سمجھ نہیں آیا, نہ تو انڈسٹری جن کے ساتھ وہ صبح شام کام کرتی تھی, نہ کسی ڈائریکٹر نہ ایکٹر, کسی نے ان کے ساتھ ان ٹچ تھے ہی نہیں. 77 کی تھی, اکیلا چھوڑا ہوا تھا ان کو. میں انڈسٹری کم کام کرنے کا اور کوئی بھی ڈرامے بھی صرف بے حسی بہت زیادہ ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ یونٹی نہیں ہے اس طرح, ابھی بھی نہیں ہے. وہ آرگنائزیشنس نہیں بنی ہوئی جو آرٹسٹ کا بیماری کے بعد یا مرنے کے بعد ایک خوبصورت طریقے سے اس کو گڈ بائی کہا جا سکے, اس کا خیال رکھا جائے. تو ہمارے پاس پراپر انڈسٹری نہیں ہے. پڑھی لکھی خاتون اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور ایسے کہ 7 دن کے بعد ان کی لاش ملی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ اپنی امی کے بارے میں بتا رہی کہ جب وہ بیمار تھیں تو آپ نے انڈسٹری چھوڑ دی, کام چھوڑ دیا, کہ آپ بھی تو بیٹی تھیں. مجھے کبھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کی ماں اکیلے اس طرح سے اپنے فلیٹ میں دم توڑ دیتی ہے, ان کے بچے پوچھتے تک نہیں 7 دن کے بعد. آج جو آپ بیچ رہے ہیں آپ وہی کاٹیں گے. ایک سمپل سا رول ہے, وہ کسی آرٹسٹ کے لیے یا کسی غریب اور امیر انسان کے لیے رول ایک ہے قدرت کا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ سو آپ کو اگر عزت اللہ نے دے دی ہے نا, تو آپ کو کوشش کر کے اچھے کام کرنے چاہیے. وہ اس میں آپ بھی پرسکون رہتے ہیں, اور جو اللہ نے آپ کو عزت دی بھی ہوتی ہے وہ اور بڑھتی ہے, اور جب تک آپ قبر میں نہیں جاتے وہ بڑھتی رہتی ہے. ایٹ لیسٹ آپ اپنی عزت خود کرتے ہیں. اپنی عزت خود کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, کسی سے ناراض ہیں, کوئی گلا کسی بات سے, اتنی سی دیر کے لیے ناراضگی ہوتی ہے, اتنی سی دیر کے لیے. یہ جو میں آپ کو میڈیٹیشن اور مراقبہ بتا رہی ہوں نا, بلیو کریں, میں اپنے ابا سے, جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہماری اماں ابا کی سپریشن ہوئی اور میں بہت دیر تک ناراض رہی, اور وہ میری بیماری کا مین ریزن تھا, میرے اسٹریس انزائٹی کا مین ریزن تھا کہ میں اپنے باپ سے ناراض رہتی تھی. ہم ناراض ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کھا لیتے ہیں, اپنی صحت کھا لیتے ہیں صرف, اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا ذہن خراب کرتے ہیں. یس, اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. جب ہم خود خراب ہوتے ہیں, خود نیگیٹو ہوتے ہیں, تو ہم صرف نیگیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اب یہ جو آخری ہم بالکل مرحلے پہ ہیں, مگر میں چاہوں گی کیونکہ آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا بولتی ہیں, اتنا اچھا دل رکھتی ہیں, آپ نے بھی اتنا کام کیا. غلطیاں میرے میں بھی ہیں, بہت غلطیاں ہیں. شاید جتنی باتیں میں کر رہی ہوں, میں ایٹ لیسٹ ان کو اپنی زندگی میں 50% اپلائی کرتی ہوں, اور 50% اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہاں میرے اندر غلطیاں ہیں. آپ سمجھ رہے ہو, یہ ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا چاہیے. ایکسیپٹ کر کے, جب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے, آپ نے اپنی میں سے نہیں آپ نکل رہے, تو پھر تھوڑی کچھ ہوتا. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بیمار ہوں گے, آپ ایج کریں گے, آپ اپنے سچ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. آپ, اور یہ ہم انڈسٹری کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے, آپ بلیو کریں فضا, میں اتنے عام لوگوں کو جانتی ہوں جن کی کوئی پہچان نہیں ہے, کوئی ان کو نہیں جانتا, لیکن وہ پھنسے ہوئے ہیں پاسٹ میں اور فیوچر کی وری کر رہے ہیں. ملک کے حالات سے سیٹسفائیڈ ہیں بالکل بھی ابھی نہیں. جس طرح کی سچویشن ہے ہمارے پاکستان کی, آئی یو سیٹسفائیڈ؟ ناٹ ایٹ آل. کیا شکایتیں ہیں, کیا مسئلے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ 2025 میں بھی اتنی آسانی سے ریگ کیے جا سکتے ہیں. سو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ جو عوام ٹیکس دے رہی ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ نہیں چن سکتی جو اس ملک کو ریپرزینٹ کرے, تو وہ ملک کی تو کہیں بھی عزت نہیں ہے. اب پاکستانی پاسپورٹ کی دیکھیں, کہاں عزت ہے؟ کہیں بھی عزت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ پاورفل ادارے ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں آنے دیتے جو عوام کی پسند ہے, یا ان کو رہنے نہیں دیتے. ابھی جو بجٹ آیا اس سے آپ خوش ہیں؟ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تھوڑی سی, ٹیکسز زیادہ بڑھ گئے ہیں یار. اب جیسے پراپرٹی بھی آپ خریدنے جاتی ہیں تو ہم تھوڑا سا سیلر ہے اس کو زیادہ پڑ گیا, باہر کو تھوڑا کم ہے. 2-3 وقت کی روٹی افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارا اس کہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں. نہیں, میں غریب کے بارے میں سوچتی ہوں. جو بہت غریب ہے وہ غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے ہر آنے والے بجٹ سے, اور جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ہر طرح سے, ہر طرف سے پیسہ آ رہا ہے. ایک دن کے لیے میں آپ کو پرائم منسٹر بناؤں گی تو کیا کریں گی؟ میں کون ہوتی ہوں بنانے والی ہوئے, میں کون ہوتی ہوں؟
مطلب آپ بس سپوز کر لیں کہ میں نے بنایا آپ کو، یار ویسے میں نے اپنے اوپر کریڈٹ لے لیا یار. اچھا خیر، اب آپ بن گئی ہیں، کیا کریں گے سب سے پہلے آپ؟ میں سب سے پہلے جو کچھ ادارے اپنی حدود سے باہر کام کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی، بلکہ پوری کوشش کروں گی. ایک دن میں ہو سکتا ہے وہ کام. مجھے خان صاحب سے کبھی کبھی شکایت یہی رہتی ہے کہ انہوں نے یہ چیز نہیں کنٹرول کی، 2 سال ہو رہے ہیں. جو ادارے بنے ہوئے نا بیسیکلی، جو بھی اس ملک میں کوئی بھی ادارہ ہے، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، اگر وہ اپنا کام کریں، ڈسپلن کریں، تو اس دنیا ایک حسین ترین جگہ بن سکتی ہے. اچھا، مریم نواز جی بھی بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں. جیسے ابھی آپ اگر دیکھیں پولیس کے محکمے میں بھی ہم ملک سے باہر جاتے تھے تو ان کے نا یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایوری تھنگ از آن ریکارڈ، ٹھیک ہے، ایک مانیٹائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، مانیٹرنگ میں سب دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو پہلے نہیں تھا. اب یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس کے جو ٹریفک کے ہیں نا، جتنے بھی لوگ اہلکار، ان کو لگ گئے ہیں. میں آپ کو صاف بتا دوں، میں کراچی جب گئی تھی نا، فلم میری ہٹ ہو چکی تھی، میں دوسری فلم کی ریکارڈنگ کر رہی تھی، تو میں صرف پنجاب پولیس سے ڈرتے مارے کراچی شفٹ ہوئی تھی. میں کئی دفعہ یہ چیز بتا چکی ہوں، بیکاز اس وقت بھی عورت پنجاب میں سیف نہیں تھی، مین شہروں میں. تو آج بھی تو ثنا یوسف کو مار دیا ہر آئے دن، کہیں نہ کہیں ہراسمنٹ، کوئی ریپ کیس. تو میں جب کراچی 30 سال رہی ہوں، سو آئی یوز ٹو فیل لیو سیکیور. میں سیکیور فیل کرتی تھی ایز این ایکٹر، اس لیے میں وہاں رہی تھی. اب میں شادی کے بعد، میرا میاں ہے، میرے آس پاس میرے دیور ہیں، جیٹھ ہیں، جو کہ فل مرد عورت کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. تب میں آ کے بڑی ہمت کر کے میں کراچی شفٹ ہوئی، لاہور شفٹ ہوئی ہوں. اور شاید میں یہاں پہ کم ٹائم گزاروں گی، میں ملک سے باہر زیادہ ٹائم گزاروں گی، کیونکہ میں بہت ڈرتی ہوں. میرا زیادہ اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا ایز این ایکٹر بھی. اس میں آپ کس کی غلطی سمجھتی ہیں؟ جو یہ لڑکیاں ہراس ہو رہی ہوتی ہیں، لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی لڑکیاں نو کہہ دیتی ہیں تو ان کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، ان کی جان لے لی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، تو ان کے حساب سے آپ کس کو غلط سمجھتی ہیں، کس کو گناہ گار اور غلط؟ آج تک پتہ ہے اس طرح کے ان سارے چیزوں کو لے آتے تھے، اب تو سوشل میڈیا وجہ سے ہر آئے دن کوئی نئی خبر ایسے سامنے آ جاتی ہے. یہ سب کچھ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، بڑے سے بڑے شہر میں بھی ہو رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ کسی کو بھی سزا نہیں دی جاتی. ہر ایک کرمنل کے پیچھے کوئی بہت پاورفل انسان ہوتا ہے جو اس کو بچا لیتا ہے. تو پھر بہت سارے کرمنلز کو موقع مل جاتا ہے کہ ہم تو بچ جائیں گے پیسہ اور پاور خرچ کر کے. تو جب سزا دی جائے گی نا، تو یہ کام کم بھی ہوگا اور لوگ ڈریں گے بھی. ہمارا قانون سخت ہونا چاہیے. ہمارا قانون بہت سخت ہونا چاہیے. ہمارا قانون جو ہے وہ بک جاتا ہے، وہ کمپرومائز کر جاتا ہے. الیکشنز کی جو میں نے بیسک بات کی ہے، وہ اسی لیے ہو جاتا ہے نا کہ وہاں کمپرومائز کیے جاتے ہیں. جب تک عوام نہیں کھڑی ہوگی نا اپنے رائٹ کے لیے خود، ہمیں صرف گلہ ہونا چاہیے اب عوام سے. ان لوگوں کو کیا کہیں گے جن کی بیٹیاں باہر کام کرنے نکلتی ہیں اور ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو پر ٹرسٹ نہیں کرتے، خاص طور پہ ان کے بھائی اور ان کے باپ؟ بیچارے کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے؟ اس کا ریزن ہے نا سیکیورٹی نہیں ہے باہر. وہ اپنی بچیوں پہ شک نہیں کرتے، وہ باہر کے ماحول پہ شک کرتے ہیں، ان پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. دیکھیں، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا کردار ہے، جب جس معاشرے کو اگر یہ سمجھ آ گیا نا کہ وہ کام اور کردار اس بندے نے اپنی قبر میں لے کے جانا ہے. مذہب اور کا تعلق، مذہب کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. کوئی باہر سے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا آپ کو. یہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے. سب سے پہلے انسانیت ہے. سب سے پہلے انسانیت. جب سب سے پہلے انسانیت والا معاملات ہمارے ملک میں بھی ہے، بڑے شہروں میں بھی ہم مذہب کی لڑائی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، فرقوں کی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہم انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے انسانیت. تو سب سے پہلے نبی پاک نے بھی، سارے بڑے علماؤں نے، سارے بڑے صوفیوں نے پہلے انسانیت کا سبق پڑھایا. اور اچھے اسکولوں میں، بڑے اسکولوں میں پہلے انسانیت کا سبق. میں دیکھتی ہوں یہ گورے جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ جبکہ ہمارا، اور ہم گورے کے پیچھے لگے ہیں. ہم گورے کے پیچھے لگے. ہاں، آپ کی بات صحیح ہے. ہم کیوں گورے کے پیچھے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ سچ پہ اور انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا، اب جیا علی ایز اے، میں اگر ان کو دیکھوں گے، وہ پروڈیوسر بن گئی ہیں، فائنینس کر رہی ہیں، مووی بنا رہی ہیں، کوئی فیچر فلم آگے فیوچر میں سپوز، تو اگر آپ نے کی تو آپ کس کو ہیروئن لیں گی، کس کو ہیرو لیں گی؟ میں پہلے کہانی دیکھوں گی کہ اس وقت کیا کوئی رومانٹک کہانی ہے سپوز، اس میں اب لڑکا لڑکی کون ہوگا؟ نئے بچیاں لوگ کے، نئے بچے نئے ان کو ٹرینڈ کریں گے پہلے. ٹریننگ، ہاں یہ بات، ان کو پہلے اسکرپٹ کے مطابق. پہلے آپ بھی تو نہیں آئی تھی پہلے،
سارے جتنے بھی ایکٹر ایکٹریسز ہیں پہلی بار نئے کہیں تو آئے ہوں گے, چاہے ڈراموں چاہے فلموں میں, سب سے پہلے ریہرسل سیاز از ویری امپورٹنٹ. میں میک شور کروں گی میں تھیٹر سے لڑکے لڑکیاں اٹھاؤں جو آلریڈی اسکولوں سے یا تھیٹر سے انسپائرڈ ہیں, جو سنگنگ جانتے ہیں, جن کو ڈانس کا شوق ہے, جو آلریڈی کر رہے ہیں. کوشش میں تو پہلی فلم سے یہ کروں گی نا کہ بھائی میں اس لیول کے بچے اٹھاؤں جو فلم کا پیسہ نہ ضائع کریں, ٹائم نہ ضائع کریں. تو میں کوشش کروں گی کہ وہاں سے کاسٹنگ کروں, میرے لیے آسانی ہوگی. واو, تھینک یو سو مچ جیا. اینڈ میں کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں اپنی عوام کو اپنے حساب سے, کوئی ایسی بات جو آپ کے اور آپ کے فینس تک ہے تو پلیز اوور ٹو یو. صرف فضا میں ہمیں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ اپنے ملک سے پیار ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے ہمیں عزت دی, یہ ہمیں ہر حال میں ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اگر ہم اپنے ملک کے لیے آنیسٹ ہو جائیں اور اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہماری دنیا میں عزت ہوگی اور ہمیں بھی فخر ہوگا مرنے سے پہلے کہ ہم اپنے رائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, ہم صحیح کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, تو ہمارا صحیح شاید ہمارے لیے صحیح ہے اور جو دوسرا صحیح ہے ان کے لیے صحیح ہے. سو میں نے کبھی ایکسٹریم لیول پہ جا کے کوئی چیز نہیں کی. میں کہتی ہوں کہ اپنے ملک سے پیار کریں تو آپ کا ملک خوبصورت بن سکتا ہے. That's it. میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو یا کوئی ایسی دل آزاری میں نے آپ کے کسی سوال میں کی تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں, بٹ جو بات کی آپ نے وہ ایز اٹ از آن ایئر جائے گی. پلیزر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Likewise. Thank you.